کے جشن کی بات کریں گے اور اس موقع کی بات کریں گے جو بھارتی کرکٹرز کو ملا ہی نہیں, اور اگر ملا تو انہوں نے گوا دیا. کوہلی 11 نے انڈین عوام کو دھوکہ دے دیا. بھارت میں پٹاخے نہ پھوٹے لیکن کیا ہوا, ٹی وی ضرور ٹوٹے. جو موقع کا اشتہار بنا رہے تھے وہ جھولی اٹھا کر کوہلی کے لیے بد دعائیں کر رہے تھے. اچھا, یہ موقع کا جو ٹرینڈ ہے یہ میچ سے پہلے بھارت کی طرف سے ٹاپ ٹرینڈ تھا, لیکن جب ہارا ہے انڈیا تو انڈین عوام نے ہیش ٹیگ بنا دیا اوور کانفیڈنس. یہ ہیش ٹیگ جو ہے وہ ٹرینڈ کرتا رہا ہے انڈیا کے اندر. شکست کے بعد انڈیا کا جو ہے وہ حالت کیا ہے, بھارتیوں کی حالت کیا ہے؟ تو بھائی انڈین سائڈ سے حالت یہ تھی کہ کاٹو تو لہو نہیں, چاہے وہ کپتان ہو, چاہے وہ کھلاڑی ہو, چاہے وہ شائقین کرکٹ ہوں. اس وقت آج صبح سے لے کر میرے خیال میں پتہ نہیں کب تک اس ڈپریشن کے اندر وہ موجود رہیں گے. تو کل کا میچ اس پر بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے معروف اداکار ہے مانی. مانی بھائی, جذبات کی بات کیا تھے؟ بہت مبارک سب سے پہلے تو, گڈ مارننگ. کل جذبات کیا تھے؟ میں تو کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا, کوئی بھی کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا. پہلے بالنگ اور اس کے بعد بیٹنگ جاندار شاندار. کس طرح سے قابو پایا آپ نے اپنے جذبات پر؟ بہت مشکل تھا, کھانا نہیں کھایا جا رہا تھا. کھانا بیچ میں تھا ہمارا, بیچ میں کھانا نہیں کھایا جا رہا تھا. اور جب کھانا سٹارٹ ہوا تو ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے تھے, ٹی وی کا اینگل تھوڑا ٹیڑھا تھا, تو میں نے کہا میں سامنے ہی بیٹھ رہا ہوں, پھر وہاں نہیں کھایا گیا. یہ ہمیشہ ایسے کر کے کھانا کھانا پڑا ہوگا. میچ ہو پاکستان انڈیا کا ہاکی کا میچ ہو, کرکٹ کا میچ ہو, میرا جو بلڈ پریشر ہارٹ ریٹ جو ہے اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے. لیکن انڈیا کو جو چاروں شان چت والا جو ایک محاورہ ہے نا, وہ یہاں بیٹھتا ہے. کیا کمال. پچھلے 28 سالوں کے بعد, کیونکہ میں نے سارے میچز دیکھے ہیں انڈیا سے جو ورلڈ کپ میں ہم نے ہارے ہیں, اور اس کے بعد جو حالات ہوتے تھے گھر میں, شادی سے پہلے گھر والوں کے ساتھ موڈ خراب, شادی کے بعد بیگم سے موڈ خراب, کہ یار بس اب بات نہ کرو یار, تو وہ غصہ جو تھا نا آج نہیں رہا. پارٹی کی ہم نے یہاں پہ گھر میں بچوں کے ساتھ, بیگم کے ساتھ ہم نے باقاعدہ, اور کمال ہو گیا. اور جتنی ہمبل نس پاکستان کرکٹ ٹیم نے دکھائی ہے وہ بھی ایک کمال چیز تھی. اس سے پہلے جو ٹیمز تھی ہماری وہ بڑے بڑے سپر سٹارز تھے. آپ کو پتا ہے, آپ کو اندازہ لگا لیں, عمران خان سے لے کر شاہد آفریدی تک نے کیپٹن کیا ہے پاکستان کو ورلڈ کپ میں, اور وہ نہیں جیت پائے, اور بابر 11 نے جیت لیا. جی مارکا مان لیا. اور مانی جس طرح سے ہم دیکھ رہے تھے نا کل سوشل میڈیا پہ تھا کہ بابر اعظم نے بھارت کو فتح کر لیا, تو یہ واقعی وہ تھا کہ ہم نے ایسے فتح کیا کہ ہر کوئی واہ کہنے پہ مجبور ہو گیا. وہ بھارتی خود بھی کہہ رہے تھے کہ کیا شاندار پاکستانی کرکٹرز کھیلے ہیں. اچھا مجھے بتائیں کہ ظاہر ہے آپ نے اپنی فیملی کے ساتھ میچ دیکھا, لیکن پورے میچ میں کیا کوئی ایک ایسا لمحہ آیا جہاں پر آپ نے ہیرا کو ایک کہا کہ ہیرا اب ذرا ڈر لگنا شروع ہو گیا, پلیز ذرا بتائیں. نہیں, ہیرا کو تو میں بھیج دیتا ہوں باہر, میں نے دوسرے روم میں جا کے دیکھو میچ, وہ تو میں وہ اس پہ کمپرومائز نہیں ہے. اچھا میرا ٹوٹکا یہ ہے کہ میں کبھی بھی جو پاکستان نے میچ جیتے ہوئے ہیں نا, وہ میں نے میچز بہت زیادہ پبلک میں جا کے نہیں دیکھے. کل بڑی انویٹیشن تھی ادھر ادھر وغیرہ, میں کہیں نہیں گیا, میں آرام سے گھر کے اندر بیٹھ کے, میرا ایک دوست تھا وہ اور میں بیٹھ کے میچ دیکھتے رہے. یہ میرا ٹوٹکا ہے, یہ میں پاکستان قوم کو ایک ٹوٹکا دے رہا ہوں کہ بہت زیادہ پبلک میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ میرا ٹوٹکا ہے, اور میں اس میں کامیاب ہوں. چیمپئنز ٹرافی کا چاہے میچ ہو, چاہے یہ والا میچ ہو, میں نے بڑا سکون سے الگ 1-2-3 لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے دیکھا ہے, اور کمال ہو گیا جی. پاکستان, اور خاص طور پہ بابر کی تو سب تعریف کریں, لیکن رضوان اور شاہین اور حسن علی اور اماد اور پھر حفیظ کے 2 اوور, اور کیا نام یہ جو اپنا ہمارا ٹیپ بال کا بالر ہے حارث رؤف, یہ کمال چھا گیا. یہ اس نے جو بالنگ کی ہے, بلیو می اور ناٹ, اس نے سارا پریشر کم کر دیا. کوہلی کبھی کھل ہی نہیں پایا بیچارہ, وہ کھڑا رہا, نو ڈاؤٹ وہ کھڑا رہا, لیکن وہ جو کمر ٹوٹی ہے ان کی, جو 3 وکٹیں گری ہیں اس کے بعد وہ نہیں سنبھل پائے. بہت اعلیٰ. ایسی کنونسنگ وکٹریز انڈیا بھی خود نہیں کر پاتا ورلڈ کپ کے میچز میں. پاکستان نے 10 وکٹوں کی وکٹری لی ہے, اور جو ہمبلنس تھی اس کے بعد, اور جو لڑکوں کا ملنا تھا, رسپیکٹ تھی کہ وہ کوہلی سے بھی ملے, وہ دھونی سے بھی کھڑے ہو کے الیکشن لے رہے تھے. یہ ایک کمال سین تھا جو کہ جس سے لگا کہ میچورٹی آ گئی ٹیم کے اندر. اور جو پچھلی ٹیم تھی ہماری پچھلے 28 سال کی, ان سے بہت ڈفرنٹ یہ ٹیم نظر آئی. یہ واقعی ایک میچور ٹیم ہے, اور یہ واقعی وہ ٹیم ہے جس کو ہم سلوٹ کر سکتے ہیں. بالکل. اچھا مانی یہ بتائیں کہ آگے جو میچز ہیں پاکستان کے, خاص طور پر نیوزی لینڈ کے ساتھ میچ کی بات کی جائے تو ایک چھوٹا سا جو ایک چھوٹا تو نہیں بڑا مسائب جو ہوا تھا, اس کے بعد کافی اب جذباتی قسم کا تعلق بن چکا ہے. پاکستانی بڑے ایکسائٹیڈ ہیں اس میچ کے لیے بھی, تو آگے کے لیے کیا توقعات ہیں, کیا پلاننگ آپ کو نظر آ رہی ہے, کیا اس وننگ کمبینیشن میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی آپ کو فیل ہو رہی ہے؟ نہیں, میرے خیال میں ایز اٹ از پاکستان جائے گی. دیکھیں گے شاید شارجہ کی پچ زیادہ ٹرن کرتی ہے, یو نیور نو, لیکن میرے خیال میں جب آپ کا وننگ ایک کمبینیشن بن جاتا ہے تو آپ جاتے ہیں. لیکن نیوزی لینڈ ٹیم کے لیے ایک اور چیز ہم کر سکتے ہیں, ایک اور ای میل کر دیتے ہیں
उनको विलियमसन के लैपटॉप पे आ सकती है उनकी बेगम को, उनको मतलब यही हो सकता है, खुद ही पता नहीं कहाँ से ईमेल आ रही थी, बिल्कुल जरिए पता नहीं चला, ईमेल आ रही थी, क्या सोच के चले गए। न्यूजीलैंड ने खुद प्रेशर अपने ऊपर ले लिया हुआ इस मैच के बाद, बिलीव मी और नॉट। उनको पता है पाकिस्तानी टीम जो है यहाँ तख्ते वाली पोजीशन पे होती है, और अब वो जो है वो तख्त पे है और सामने वाली टीम को तख्ता कर रही है, तो ये न्यूजीलैंड जान गई होगी, उनको पाकिस्तान की पोटेंशियल का पता है। ये हमारे होम ग्राउंड है यार, इसमें 12-12 साल से क्रिकेट खेल रहे, 13-13 साल से खेल रहे थे। ये दुबई की विकेट और शारजा तो हमारा होम ग्राउंड है। आप देखेंगे पर कल के दिन बड़ा प्लस पॉइंट है, पागलों की तरह लोग आ रहे होंगे मैच देखने के लिए, भरा होगा स्टेडियम। अभी तो खरीदा हुआ था इंडियन से। बिल्कुल। अच्छा मानिए, लास्ट में एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी। आपने मैच्योरिटी की बात की, हमारी क्रिकेट टीम माशाल्लाह बेहतरीन है और आपने कहा कि मैच्योर भी हो गई है और सलाम भी हमें पेश करना चाहिए, लेकिन भारतीय मीडिया अभी तक मैच्योर नहीं हो रहा। उसको बड़ा सीखने की जरूरत है, उसे पढ़ने की जरूरत है, जर्नलिज्म, क्योंकि वो जो कर रहा है ना वो कर रहा है जो कि ना सहाफी करते हैं, वो कर रहा है जो कि बहसियत शहरी भी नहीं आपको करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह उन्होंने अपने क्रिकेटर्स के बारे में बयान दिए सोशल मीडिया पे, इवन वो काबिल अफसोस है। उन्होंने खुद प्रेशर बढ़ा दिया। सारी बात ये थी कि ये जो तमाम मौका और ये जितनी भी चीजें हो रही थी 12-0 और जो भी था, सारा प्रेशर इंडियन टीम पे आ गया इससे, और उनको समझ ही नहीं आई, इंडियन जो जर्नलिस्ट उनको समझ ही नहीं आई कि वो सारा प्रेशर उन्होंने टीम को दे दिया अपनी। आप उनकी शक्लें देख सकते थे कि हवाइयाँ उड़ी हुई थी, चाहे वो केएल राहुल बहुत अच्छा खेलता है ये प्लेयर, ये जो आपका रोहित शर्मा है वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, कोहली की हवाइयाँ उड़ी हुई थी बेचारे की, क्योंकि वो उसकी टीम समझ नहीं पा रही थी। ये जो ऑफ स्पिनर था चक्रवर्ती, जो भी लेग स्पिनर था, मिस्ट्री स्पिनर था, ये बहुत बड़ा स्पिनर है, लेकिन ये कुछ भी नहीं चल पा रहे थे। ये जो बुमराह थे और जो भी थे, ये कुछ भी नहीं चल पाए, क्योंकि सारा प्रेशर इंडियन मीडिया ने इनको दे दिया। वो हुआ, उससे क्या हुआ? उससे ये हुआ, इनसे सबक सीखना चाहिए कि इंडियन मीडिया को शट अप करना चाहिए, क्योंकि ये बिला वजह की जो हाइप क्रिएट करते हैं, आधे वक्त तो वो ईपैक पे शो कर रहे होते हैं, मेरे घर में भी चैनल्स आते हैं उनके, आधे वक्त वो जो है वो कश्मीर पे बात कर रहे होते हैं, मतलब उनके पास कुछ चौथा टॉपिक ही नहीं है। अब वो क्रिकेट मैच था, तो मेरा ख्याल में बहुत बड़ा सबक है। अभी भी अगर कोई इंडियन चैनल देख रहा है तो उनको जितने भी एंकर्स हैं, इनको शट अप कॉल कराएं, इतना सेंसेशनलिज्म फैला देते हैं, इतना ड्रामा क्रिएट कर देते हैं, इनको सबको बॉलीवुड में जाना चाहिए। बिलीव मी, बॉलीवुड वो जो एक गाना है हमारा, मानी हमारा जो गाना है कि तुम जीतो या हारो सुनो, हमें तुमसे प्यार है, ये गाना अब इंडिया को हमें डोनेट कर देना चाहिए और बताना चाहिए कि मेरे ख्याल में डोनेट नहीं, सब कुछ दे देना चाहिए। इस हार के बाद जो इंडिया की जो बैकबोन है वो टूट गई है, लेकिन हमें अभी दोबारा उठना है। मेरे घर में भी कोई आ गया है, हमें लोग आने वाले हैं, और मैं आपको बता 3 दफा ये मैच देख चुका हूँ, लेकिन हमें एक चीज करनी है, हमें जो है बहुत रिस्पेक्टफुली जो है टूर्नामेंट को लेके चलना है। हमें ये दिमाग में नहीं चढ़ाना कि हम जीत गए हैं, जीत कोई बात नहीं। बिल्कुल, इस जीत को हमने अपने सर पे सवार नहीं करना है, क्योंकि आगे बहुत सारे मैचेस है, जैसे रमीज राजा ने भी ट्वीट किया कि सफर अभी बाकी है। चले मानिए, आप जाके दरवाजा खोल सकते हैं, आप देख सकते हैं कौन सुबह के वक्त आपके घर आए। थैंक यू सो मच, मौजूद थे, वक्त दिया आपने। तो शानदार फतह पाकिस्तान की, जिस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है क्रिकेट लवर हैं, तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है। अब आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। सेनेटर फैसल जावेद हमें ज्वाइन कर चुके हैं। फैसल, गुड मॉर्निंग, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। आखिरकार तारीख बदल गई, जज्बात भी बदले, हालात भी बदले, आपके क्या जज्बात थे, आप क्या कहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल वही जज्बात हैं जो पूरी कौम के जज्बात हैं। बहुत ज़्यादा खुशी हुई, बरसों से इंतज़ार था इस घड़ी का कि वर्ल्ड कप के अंदर हिंदुस्तान टीम को पाकिस्तान के हाथों शिकस्त हो, और वो हो गया। सिर्फ शिकस्त नहीं हुई, भरपूर शिकस्त से दो चार किया पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने भारत को। आउट क्लास परफॉर्मेंस, बहुत क्लास की परफॉर्मेंस पाकिस्तान ने दिखाई और हिंदुस्तान की क्लास ले ली। और टॉस से लेकर आखिर तक मैच के पाकिस्तान की जो बॉडी लैंग्वेज रही, जो कॉन्फिडेंस रहा, और भारत थ्रू आउट प्रेशर में रहा, और इसका भरपूर फ़ायदा उठाया पाकिस्तान ने, क्योंकि भारतीय टीम हमेशा पाकिस्तान के सामने प्रेशर में होती है, वो गलतियां करती है, और उन गलतियों पर पाकिस्तान को कैपिटलाइज करना होता है, जो कि इस बारी पाकिस्तान ने करके दिखाया। और इसीलिए अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को फतह से हमकिनार किया। जितनी तारीफ करें पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वो कम है। बिल्कुल ठीक। अच्छा फैसल भाई, ये बताइएगा, शाहीन तो अपनी जगह पर हुक्म का इक्का थे, बाबर या रिजवान, किसको ज्यादा नंबर देंगे? देखिए, बाबर आजम ने ना सिर्फ बैटिंग अच्छी की बल्कि कप्तानी भी अच्छी की, फ्रंट से लीड किया टीम को, तो उनकी तो तारीफ करनी पड़ेगी। लेकिन रिजवान की खास तौर पे, क्योंकि रिजवान का जो एटीट्यूड था विकेट कीपिंग में भी बहुत ही शानदार उन्होंने कीपिंग की, अच्छे कैचेस लिए और बड़े ज़बरदस्त तरीके से टीम को चला भी रहे थे। तो फिर बैटिंग में आकर तो उन्होंने बहुत ही आसान कर दिया ना, उन्होंने एक मैसेज दिया
کہ آسان ہے, کوئی مشکل نہیں ہے, پریشر نہیں لیا, مسکرا رہے تھے, انجوائے کر رہے تھے. تو رضوان تو چھا گئے ہیں, ان کی بھی جتنی تعریف کریں کم ہے. پھر شاہین شاہ آفریدی, انہوں نے آتے ساتھ ہی بھارتی ٹیم کے بلے بازوں کو آؤٹ کرنا شروع کیا. تو ان تینوں کا کنٹریبیوشن پوری ٹیم کا بہت ہی کمال رہا ہے. لیکن اگر آپ پوچھتے ہیں کہ بابر اعظم ورسز رضوان, تو میرا خیال ہے کہ ظاہر ہے رضوان جو ہیں ان کا تھرو آؤٹ ہم نے دیکھا کہ ان کی جو ایک اچھی باڈی لینگویج تھی اور اچھا ایٹیٹیوڈ تھا بیہائنڈ دا وکٹس, ان فرنٹ آف دا وکٹس ایز اے بیٹسمین, وہ بہت ہی کمال تھا. سر بالکل فیصل, ہم نے دیکھا کہ ٹیم کا ہمارا جو کانفیڈنس تھا وہ بھی ایسا تھا کہ ہم اسے اوور کانفیڈنس نہیں کہہ سکتے تھے. ٹیم ورک بھی بڑا اچھا تھا, بڑا ٹیکنیکل کھیلے. لیکن اگر کسی ایک کھلاڑی کی بات کی جائے تو کس نے بہتر کھیل پیش کیا آپ کی نظر میں؟ دیکھیں, جو ٹیلنٹ ہوتا ہے نا وہ آپ کے لیے گیم جیت جاتا ہے, لیکن جو ٹیم ورک ہوتا ہے وہ آپ کے لیے چیمپئن شپ جیتتا ہے. تو یہ ٹیم ورک ہم نے دیکھا, یکجہتی دیکھی ہے, یونٹی دیکھی ہے, سب ایک ویو لینتھ پر تھے, ہم آہنگی بہت تھی ٹیم کے اندر, اور سب کے ایٹیٹیوڈ بہت اچھا تھا, بڑا پازیٹیو تھا. فرام دا ورڈ گو ٹاس ہوتا ہے, بہت زبردست کامنٹس دیتے ہیں بابر اعظم, اور جبکہ وراٹ کوہلی جو ہیں وہ گھبرائے ہوئے نظر آ رہے تھے ٹاس کے بیچ میں بھی, اور اس کے بعد بھی ان کے چہرے پہ جب بیٹنگ کر رہے تھے بڑا پریشر لیا ہوا تھا انہوں نے, اور بہت سلو کھیل رہے تھے, اور دوسرے اینڈ سے بھی وکٹیں گر رہی تھی. لیکن تھرو آؤٹ بھارتی ٹیم جو ہے وہ پریشر میں تھی, اور وہ پاکستان اس کو انجوائے کر رہا تھا. تو پوری ٹیم کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے, ایک دو آپ پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتے ہیں, لیکن ظاہر ہے کچھ لڑکوں نے آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس دی ہے. لیکن اوور آل ہم اگر دیکھیں کہ ٹیم کے اندر جو ایک ہم آہنگی تھی, جو ایک حسین, ہم نے ایک ٹیم کے اندر ایک حسن سے بھرپور ٹیم کے اندر جو کمٹمنٹ لیول تھا, جو کانفیڈنس کا لیول تھا, وہ پوری ٹیم کو اس کی یکجہتی کے اوپر کریڈٹ جاتا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا فیصل, کہتے ہیں کہ نیور چینج دا وننگ کمبینیشن, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا پاکستان کو اسی ٹیم کمبینیشن کے ساتھ آئندہ کے میچز میں بھی میدان میں اترنا چاہیے؟ پوری ہی ٹیم اچھی ہے, کمبینیشن آپ اس میں ایک دو آگے پیچھے بھی کریں تو فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ ڈگ آؤٹ میں بھی جو لڑکے بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی بہت کمال کیے ہیں. تو ایک اوور آل ٹیم کے اندر جو ایک پھڑک آئی ہے, اور وہ آئی ہے نیوزی لینڈ کی ٹیم جب آ کر واپس گئی ہے, کھیلی نہیں, پھر انگلینڈ کی ٹیم آئی نہیں ہے, تو وہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہو گیا. اس وقت بھی بولا تھا کہ یہ ٹیم کو کھیل کر وہ چیز نہیں ملے گی جو نہ کھیل کر مل گئی ہے. تو کمبینیشن کچھ بھی ہو, ایک دو چینجز کر سکتے ہیں, ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے کمبینیشن کا, لیکن ایک تگڑی ٹیم ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے. اور آگے جو میچز آ رہے ہیں, یہ جو کانفیڈنس ٹیم کو ملے گا یہ پوری ٹیم کو ملے گا, صرف پلینگ 11 کو نہیں ملا, یہ ڈگ آؤٹ میں جو لڑکے بیٹھے ہوئے تھے ان کو بھی ملا ہوگا. تو کوئی بھی کمبینیشن بنائے, کیونکہ 4-5 لڑکے جو ڈگ آؤٹ میں تھے وہ بھی بہت کمال کے پلیئرز ہیں. تو کمبینیشن اتنا میٹر نہیں کرے گا, اپروچ جو ہے ٹو دا گیم وہ میٹر کرتی ہے, اور وہ پاکستان نے ایک ڈائریکشن لے لی, اور اللہ تعالیٰ کرے کہ اس ڈائریکشن میں رہے. کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ورلڈ کپ پاکستان لے کر کے آئیں گے. بالکل ٹھیک ہے, کمبینیشن کچھ بھی ہو لیکن جو اپروچ ہے وہ میٹر کرتی ہے. فیصل جاوید صاحب آپ کا بہت شکریہ, اور ایک چھوٹا سا ہم نے بریک لینا ہے, جس کے بعد اور بڑی زبردست قسم کی سٹوریز ہیں ہمارے پاس, بہت ساری باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی. ہمارے ساتھ رہے گا, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. اور اب بھاری دل کے ساتھ, انتہائی افسوس کے ساتھ, اور میں کہوں گی کہ انتہائی شرمندگی کے ساتھ میں یہ بات آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. اس فنکار کا میں ذکر کریں, کیونکہ جب ہم اپنے سینئرز کی عزت نہیں کرتے, انہیں رسپیکٹ نہیں دیتے, تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ ایک وقت ہوتا ہے کہ سینئرز ہمارے پاس رہتے نہیں ہیں اور ہم ڈھونڈتے ہیں ان ستاروں کو. تو التجا ہے یہ بات آپ کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے کہ پلیز اپنے سینئرز کو رسپیکٹ دیں, انہیں عزت دیں. اس شخصیت کی میں بات کر رہی ہوں جس نے 80 کی دہائی میں اپنی اداکاری سے پاکستانیوں کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیر دیں. آپ کو یاد ہوگا ڈرامہ سیریز 50-50, جس کا ہر کردار فراز ایسا کہ ہم آج بھی نا جو ہمارے بچے ہیں یا جو ہم سے جونیئر ہیں, ہم انہیں بتاتے ہیں اور ہم ہنستے اور ہم انہیں کہتے ہیں کہ دیکھیں, کیونکہ ایسے ڈراماز بنتے نہیں, ایسے کردار شاید صدیوں بعد پیدا ہو. بالکل, آج بھی ان ڈراماز کو اگر دیکھا جائے تو آج کے اداکار ان ڈراماز سے سیکھتے ہیں. جب وسائل نہ ہونے کے برابر تھے لیکن کارکردگی اس طرح کی تھی کہ اس طرح کی جو پروڈکشنز ہیں, 50-50 جیسی جو پروڈکشنز ہیں, ان کو آج بھی دیکھا اور انجوائے کیا جاتا ہے. اسی ڈرامہ سیریز سے شہرت پائی اداکار ماجد جہانگیر نے ان دنوں بہت ہی مالی مشکلات کا شکار ہیں, قسم پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. تنگ دستی کی وجہ سے وہ فالج اور دیگر امراض میں مبتلا ہو گئے.
علاج کے لیے ادویات خریدنے کے لیے ان کے پاس پیسے تک موجود نہیں ہے. یہ وہ سینئر ہیں جس کی مہک آپ بات کر رہی ہیں. ان سینئرز کو سر پر بٹھا کر رکھنا چاہیے. ہم یاد اپنے سینئرز کو تب کرتے ہیں جو وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہوتے. ان کی فتوحات کو ہم تب یاد کرتے ہیں. اور یہ انتہائی افسوس کی بات ہے, انتہائی شرمندگی کا معیار ہے ہم سب کے لیے, کیونکہ میں جیسے کہہ رہی ہوں نا, سینئرز کے رسپیکٹ ہم پہ لازم ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ ہمیں اب دوبارہ کسی ہیش ٹیگ کی ضرورت نہ پڑے کہ جس سینئر کو رسپیکٹ دینی ہے. ماجد جہانگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, شامل گفتگو کرتے ہیں. ماجد بھائی السلام علیکم, گڈ مارننگ. میں جب ذکر کر رہی ہوں سینیورٹی کا, سینئرز کا, اور ایسے لیجنڈ اداکار کا جو کہ نام بنا گئے ہیں, پہچان بنا گئے ہیں, ہمارے چہروں پہ مسکراہٹیں بکھیر کے اپنا جنہوں نے کام کیا ہے وہ سب کے سامنے ہے. سب سے پہلے تو آپ کی خیریت میں دریافت کرنا چاہوں گی. اللہ پاک آپ کو صحت اور تندرستی والی زندگی دے. پلیز بتائے گا آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں شمع ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس قابل سمجھا کہ مجھے حکومت کے سامنے لے کر آئیں کہ میں کسی مرض کا شکار ہوں. میں سیدھے ہاتھ اور پیر میں مجھے فالج ہوا ہے اور تقریباً 6 سال ہو چکے ہیں مجھے فالج ہوئے. اور جب یہ مجھے تمغہ امتیاز دیا تھا اس حکومت نے, تو مجھے گورنر عمران اسماعیل صاحب نے مجھے فون کیا اور کہا کہ آپ کو حکومت پاکستان کی جانب سے صدر پاکستان نے آپ کو تمغہ امتیاز دینے کا اعلان کیا ہے, لہٰذا آپ کو تمغہ امتیاز 23 مارچ کو مل جائے گا. یہ بات ہے 14 اگست کی, پچھلے سال 14 اگست کی. تو میں نے ان سے, عمران اسماعیل صاحب سے, گورنر جو ہیں سندھ کے, ان سے میں نے کہا کہ دیکھیں یہ تمغہ امتیاز تو آپ نے دیا, میری 50 سال کی محنت ہے, آپ نے تمغہ امتیاز دے کر بڑا اچھا کیا, میں اس کو تسلیم کرتا ہوں, لیکن بات یہ ہے کہ میں فالج کا شکار ہوں, تو لہٰذا آپ اس سلسلے میں میری مدد کریں. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, اچھا میں کوشش کرتا ہوں. اب مجھے بتائیے کہ گورنر ہے, سندھ کے گورنر ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کوشش کرتا ہوں. ان کی کوشش کا نتیجہ یہ ہوا کہ ابھی تک تقریباً یہ تقریباً 14 مہینے ہو چکے ہیں. 14 مہینے سے ان کی صرف کوششیں ہی جاری ہیں اور ابھی تک انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. اچھا, دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب میں تمغہ امتیاز لینے گیا تو اس وقت میرے ہاتھ میں وہ جو ان کے پروٹوکول آفیسر ہیں, انہوں نے میرے ہاتھ میں ایک چیک دیا. تو میں خوش ہو گیا. میں نے کہا چلیں میں شاید مجھے یہ امداد کا چیک ملا ہے. اور جب میں نے وہ چیک کو گھر میں لا کر کھولا تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ اس چیک پہ لکھا ہوا تھا 1000 روپے کا, وہ صرف چیک تھا 1000 روپے کا, اور وہ تھا کہ ٹیکسی کا کرایہ, کہ میں ٹیکسی میں آؤں اور جاؤں, یہ 1000 روپے ٹیکسی کا کرایہ. مجھے اتنا افسوس ہوا میں آپ کو بتا نہیں سکتا. ماجد بھائی آئی ایم ویری سوری ٹو آسک, یہ پوچھنا شاید نہیں چاہیے لیکن پوچھنا پڑے گا تاکہ لوگ سننے والے سن سکیں, جو اعلیٰ حکام ہیں ان تک یہ بات پہنچ سکے کہ آپ کی ایکچولی سچویشن ہے کیا, ہمارے جو لیجنڈ ہیں, ہمارے جو سینئر ہیں, وہ کس حال میں زندگی گزار رہے ہیں. ماجد بھائی یہ بتائیے گا, اس وقت جو آپ کی پوزیشن ہے, جو مہینے کی ادویات ہیں, کتنا تقریباً ایک بجٹ ہے, کتنا خرچہ آ جاتا ہے دوائیوں پر, اس کے علاوہ ڈاکٹرز اور فزیو تھراپسٹ کے جو چیک اپس ہوتے ہیں, معائنے ہوتے ہیں, ایک ایوریج کتنا منتھلی آپ کا جو ہے خرچہ آ جاتا ہے اس کے اوپر؟ دیکھیں اس سلسلے میں کوئی خاص وہ اپنا کیا نام وہ بجٹ تو آپ کو نہیں دے سکتا, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنا کیا نام یہ اپنا یہ دوائیاں اور اپنے ڈاکٹروں کے پاس جانا, اور اپنا یہ کیا نام یہ اپنا کیا نام یہ بجلی کے بل, گیس کے بل, اور بہت ساری چیزیں ہیں. جب میں جاتا ہوں ڈاکٹر کے پاس تو میں نہ تو رکشے میں جا سکتا ہوں اور نہ میں بس میں جا سکتا ہوں, کیونکہ میرے سیدھے ہاتھ میں فالج ہوا ہے, اور جو بھی مجھے اس میں گاڑی میں بٹھاتا ہے وہ دونوں میرے پیر اٹھا کر اس میں کیا نام اس میں گاڑی میں رکھتا ہے, اور پھر میں جاتا ہوں. اور میں اپنے پاس اپنی گاڑی تو ہے نہیں, تو میں کرایہ گاڑی لے کے جاتا ہوں, اس میں تقریباً کو 5-6 ہزار روپے میرے لگ جاتے ہیں. تو اس کے یہ بڑے اخراجات ہیں جو میں بیان نہیں کرتا, لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ کم سے کم 2 لاکھ روپے کے اخراجات ہیں یہ, جو ہونے چاہیے تاکہ میں آرام سے طریقے سے اپنی زندگی گزار سکوں. تو ماجد بھائی جس طرح آپ بتا رہے ہیں, ظاہر ہے بلز ہیں, اشیاء ضروریاں ہیں, دوائیاں ہیں, ڈاکٹرز کے خرچے. ابھی اگر میں پوچھوں سچویشن میں تو گزارا کیسے ہو رہا ہے آج کل, گزر بسر کا ذریعہ کیا ہے؟ گزر بسر کا ذریعہ یہ ہے کہ میرے کچھ دوست ہیں جو میرے فین بھی ہیں اور میرے دوست بھی ہیں. وہ کچھ لوگ پاکستان میں اور کچھ لوگ پاکستان سے باہر ہیں. وہ لوگ کچھ نہ کچھ میری مدد کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے میرا یہ سلسلہ چل رہا ہے. لیکن یہ
وہ बेचारे दोस्त कब तक करते रहेंगे। मैं उनको फ़ोन करता हूँ या उनको मैं मैसेज करता हूँ तब वो मेरी मदद करते हैं, और वरना तो मैं अल्लाह के आसरे बैठा हूँ या ये हुकूमत के आसरे बैठा हूँ। सही। यानी कोई परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम आपके पास नहीं है, कोई मुस्तकिल जरिया ऐसा नहीं है जो कि मंथली आपके पास कुछ पैसे आते हैं, कोई रकम आती हो? नहीं, ऐसा कोई जरिया। और मैं इस सिलसिले में एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो पिछली हुकूमत थी उन्होंने मेरी मदद की थी, और साथ साथ ये उन्होंने ड्यूटी लगाई थी कि इनकी मोहतरम जनाब मुस्तफ़ा कुरैशी की और जनाब कबीर खान साहब की और जनाब ज़बा बेगम साहब की ड्यूटी लगाई थी कि जो भी फनकार जो आजकल परेशान हैं या जो अपना काम नहीं कर सकते या जो बीमार हैं, आप उनको ढूंढ कर लाएँ ताकि हम उनकी मदद करेंगे। तो पिछली हुकूमत ने मदद की थी, लेकिन ये मौजूदा हुकूमत जो है इनको 3 साल हो गए, 3 साल हो गए इनको हुकूमत में आए हुए, इन्होंने मेरी कोई मदद नहीं की। और मुझे देख के बड़ा अफसोस होता है कि कल रात को जब मैंने देखा टीवी तो अपना इमरान इस्माइल साहब उम्रा कर रहे थे। अब आप मुझे बताइए जब तक वो लोगों की ख्वाहिशात पूरी ना करें, जब तक लोगों का जो दर्द है उसको पूरा ना करें, वो उम्रे पर कैसे जा सकते हैं? बिल्कुल माजिद भाई, ये एक तल्ख हकीकत है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। समाजी कारकुन हुनैद लखानी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। लखानी साहब बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। माजिद भाई की कहानी मुझे नहीं लगता मुझे बयान करने की ज़रूरत है, और माजिद भाई जैसे लोग तो हमारा असासा है, हमारा सरमाया है। मुझे नहीं लगता कि शायद इन्हें टीवी पे आके भी कहने की ज़रूरत है कि आज बिजली का बिल नहीं भरा तो बिजली कट गई। इनकी तो सेहत का मामला है, और ये ऐसा मामला है जिसके लिए हुकूमत वक्त को आगे आने की ज़रूरत है, और जो वादे किए हैं उनको वफा करने की ज़रूरत है। बेशक जी, बहुत अफसोस हुआ ये सुन के कि माजिद जहांगीर साहब को जिनको हमने शुरू से देखा, शुरू से इन्होंने हमें बहुत 50-50 तो बहुत ही मशहूर इनका प्रोग्राम था, हर आदमी जानता है इनको उस प्रोग्राम की वजह से। मैं इस वक्त सबसे पहले तो माजिद साहब को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो इनके मेडिकल के अखराजात हैं वो बैतुल माल की तरफ से फौरन प्रोसेस कराऊंगा, और हुसैन लखानी हॉस्पिटल की तरफ से मैं इनको आने जाने के लिए और इलाज के लिए एम्बुलेंस भी प्रोवाइड करूंगा। इलाज भी हो जाएगा और इनका ट्रांसपोर्ट भी हो जाएगा, और बैतुल माल की तरफ से जो भी इमदाद प्रोसेस होने में जितना भी टाइम लगता है वो भी इंशाल्लाह हो जाएगा। इंशाल्लाह। तो जबरदस्त, आज ही मैं इनका प्रोसेस करवा दूंगा। जबरदस्त। माजिद भाई जी माजिद भाई, आप सुन भी रहे होंगे हुनैद लखानी साहब को। बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो समा टीवी अक्सर, और बहुत सारे लोगों को भी समा टीवी अक्सर लेकर आता है। मैं आपके चैनल को भी शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोग हमारे काम में मदद करते हैं, और आप लोगों की वजह से हमें आसानी हो जाती है इन लोगों तक पहुंचने में। हुनैद भाई, हम तो सिर्फ जरिया हैं। अल्लाह पाक ने आप जैसे लोग जो हैं वो इसलिए शायद कुर्रा अर्ज़ पे मौजूद हैं कि वो कहते हैं ना दुनिया में भी अच्छे लोग बाकी हैं, तो आप लोग सुनते हैं। हमारा तो काम है सिर्फ हाईलाइट करना। माजिद भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे? हुनैद साहब मौजूद है हमारे साथ ही। जी हाँ, मैं यही कहना चाहूँगा कि इन्होंने जो कुछ भी कहा है इसका बहुत बहुत शुक्रिया, और कि वो मेरे इलाज के लिए या मेरी मदद करने के लिए या बैतुल माल से जो कुछ मेरी मदद करेंगे, इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। कि मगर ये है कि जो टीवी पे हो रहा है वो खुदा ना खाता वो हकीकत में भी हो तो बहुत अच्छा अमूल ये होता है कि लोग जो टीवी पे वादा तो कर लेते हैं। नहीं माजिद साहब, इंशाल्लाह हमारी टीम आपके साथ कोऑर्डिनेशन के अंदर मौजूद रहेगी, कोऑर्डिनेट करती रहेगी। हुनैद लखानी साहब जो है इनका एक रिकॉर्ड है, जाहिर है समाजी खिदमात में एक बहुत बड़ा नाम है हुनैद लखानी साहब, और आई एम श्योर कि हुनैद साहब की जो बात है वो एक पुख्ता जो है डील है, वो पुख्ता एक स्टैंप है। हुनैद साहब ने कह दिया तो इंशाल्लाह आपका ये काम हो जाएगा। आइंदा के लिए आपको किसी किस्म की इंशाल्लाह परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा इंशाल्लाह। अच्छा हुनैद साहब, एक तल्ख हकीकत जो है आपके सामने मैं रखना चाहूंगी। इसे सवाल समझ ले मेरा, ये शिकवा समझ ले, हम क्यों इस तरह के हो गए हैं कि हम अपने सीनियर्स को, वो लेजेंड्स जिनको हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए, हम वो देते नहीं हैं। हम क्यों इंतजार करते हैं कि खुदा ना खास्ता हम में वो मौजूद नहीं है तो हम उन्हें सीनियरिटी का लेवल दे दें, या हम क्यों इंतजार करते हैं कि कोई मीडिया का बंदा जाके हाईलाइट करेगा तो अच्छा तभी हम जो है देखेंगे कि उनकी हालात क्या हैं या उनके जज्बात क्या हैं। देखिए, बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि हम अपने स्टार्स को जो है उनको अप्रिशिएट नहीं करते और उनको वो इज्जत नहीं देते जो उनको मिलनी चाहिए। एट द सेम टाइम जो ओवरऑल मुल्क की इकानमी है, जो हालात हैं,
اس میں کوئی بھی ادارہ جو ہے پورا نہیں کر سک رہا ہے اور بہت سارے فلاحی اداروں کے ہاتھ میں چیزیں آ گئی ہیں. پلس کرپشن کی وجہ بھی ہے, لو جی ڈی پی بھی ہے, جس کی وجہ سے دیکھیں پر کیپٹا انکم ہماری جو ہے وہ اس وقت پورے ریجن میں شاید سب سے کم ہے. سو یہ بہت بڑی ڈبیٹ ہے کہ کس طریقے سے ہماری ایکسپورٹس اتنی بڑھ جائیں, ہمارے اخراجات اتنے کم ہو جائیں کہ ہر آدمی کی جو ہے انکم اتنی ہو کہ ہر آدمی تک جو ہے سہولت پہنچ سکے. لیکن جو پروگرام ابھی احساس پروگرام چل رہا ہے پاکستان میں, جو بیت المال کر رہی ہے, وہ میرے خیال میں دنیا کے بہترین پروگراموں میں سے ایک ہے اور بہت بڑی آبادی تک اس کی رسائی ہے, جس کو اپریشیٹ پوری دنیا کی ایجنسیز نے کیا ہے. یہی پروگرام جو ہے یہ اصل ملک کی جو ذمہ داری ہوتی ہے ریاست کی کہ وہ طبقہ جو 2 وقت کا کھانا بھی نہیں افورڈ کر سکتا ان تک کم از کم اتنا پہنچ جائے کہ وہ خوراک کی ضروریات پوری کر لیں. بٹ یہ تو کام ہے فلاحی اداروں کا یا وہ ادارے جو پاورٹی ایلیویشن میں کام کرتے ہیں. اصل کام اکنامک سکسیس ہے جو ملک کو اچیو کرنی ہوگی تاکہ تمام سوسائٹی کے جو ایلز ہیں یہ ختم ہو جائیں. ٹھیک. اچھا ماجد صاحب آپ ہمارے ساتھ ابھی موجود ہیں. ماجد صاحب یہ بتائیے گا کیا آپ کا جو ایشو ہے یہ صرف علاج اور ٹرانسپورٹ ہے یا اس کے علاوہ بھی کوئی آپ کا ایشو ہے جو کہ آپ ابھی ہم سے شیئر کرنا چاہیں اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ وہ مسئلہ بھی آپ کا ابھی حل ہو جائے؟ جی ہاں بالکل. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنا فنکاروں کے لیے حکومت پاکستان کی جانب سے فیڈرل گورنمنٹ آرٹسٹ ریلیف فنڈ ہے. تو وہ جو فنڈ ہے وہ کہاں گیا؟ وہ اس فنڈ میں سے میرے کو پیسے چاہیے. مجھے خراجی پیسے نہیں چاہیے. مجھے وہ نہیں چاہیے کہ وہ کسی خراج سے مجھے پیسے دیا رہے. میں ایک آرٹسٹ آدمی ہوں اور میں بڑا ڈگنیٹی والا آدمی ہوں. تو مجھ کو خراجی اداروں سے پیسے نہیں چاہیے. مجھے فیڈرل گورنمنٹ آرٹسٹ ریلیف فنڈ ہے, اس کا کروڑوں روپے کا فنڈ ہے. وہ فنڈ کہاں ہے؟ اس کے پیسے مجھے چاہیے. وہ پیسے مجھے لا کر دیں. جی حنید صاحب دیکھیں مجھے اس کا پتہ نہیں ہے جو آرٹسٹ کا فنڈ ہے فیڈرل گورنمنٹ کا. میں تو چونکہ بیت المال کو ہی ہیڈ کر رہا ہوں سندھ میں, تو ان کا جو ہے میں نے کہا کہ حسین لکھانی ہاسپٹل کی طرف سے میں ان کو ایمبولینس اور ان کے علاج کا کروں گا پوری کوشش. اور وہ حسین لکھانی ٹرسٹ چونکہ میرا اپنا ہے تو میں اس پہ کہہ سکتا ہوں آرام سے, اس میں کوئی پروسیسز نہیں ہے. تو اس میں کوئی پیسہ خیرات کا نہیں ہوگا انشاءاللہ. یہ ہماری طرف سے اس ہاسپٹل کی طرف سے ہوگا اور باقی بیت المال کا جو ہے وہ ہم پروسیس کریں گے اگر ان کی اجازت ہوئی تو. ٹھیک ہے. ماجد بھائی ہمارے ساتھ موجود تھے اور حنید لکھانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, لیکن یہ سوال جو کہ ماجد بھائی نے اس کا جواب یقیناً جو لوگ چلا رہے ہیں اور جن کو دینا چاہیے اور جنہوں نے بات کی اس پہ, ضرور اس سوال کو جب ان سے پوچھا جائے تو انہیں اس کا ایک ایسا جواب دینا چاہیے کہ تسلی ہو جائے. اب ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے بہت ساری آپ سے مزید باتیں کریں گے, لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اب ذرا اپنے ملک پاکستان کی بات کر لیتے ہیں جو کہ قدرتی حسن سے پوری طرح مالا مال ہے. خزانوں کی سرزمین پاکستان پر کئی نایاب نسل کے جانور بھی موجود ہیں. حال ہی میں WWF پاکستان نے برفانی چیتے کے بچوں کی ایک زبردست ویڈیو جاری کی ہے. خوبصورت سی ویڈیو جس میں خنجراب نیشنل پارک کے محفوظ مقام دنالا میں برفانی چیتے کے 2 بچوں کی موجودگی کے نایاب مناظر دیکھے جا رہے ہیں. یہ ویڈیو اپنی اسکرین پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اور ماشاءاللہ کتنی خوبصورت ہے اور کتنی زبردست ہے. مطلب ہم یہ اگر کہیں نا کہ پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز سے ہمیں نوازا ہے. کیا یہاں پر بہتے جھرنے ہیں, کیا بلند و بالا پہاڑ ہیں, جانوروں کی نسلیں ہیں یہاں پر. اور ماشاءاللہ سے جو آپ فراز جو ناظرین ہمارے مناظر بھی دیکھ رہے ہیں, صبح کے وقت آپ اس طرح کے مناظر دیکھیں نا ناشتے کی ٹیبل پہ بیٹھ کے یا دفتر جانے سے پہلے, تو آپ بڑے فریش سے ہو جاتے ہیں. اور یقین کر لیں پاکستانیوں یہ پاکستان ہی ہے. اور ماشاءاللہ انتہائی خوبصورت اور یہ جو ویڈیو جاری کی گئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں ان نیلے بہتے جھرنوں کی, پانیوں کی, تو ہم جتنا اللہ کا شکر ادا کریں نا وہ کم ہے. ہمیں بات کرنے کے لیے جوائن کیا ہے ریجنل ہیڈ WWF پاکستان ڈاکٹر طاہر رشید صاحب نے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سب سے پہلے تو جو یہ ویڈیو ہم خود بھی بڑے محظوظ ہو رہے ہیں ویڈیو دیکھ کے, اور یقیناً جب یہ ریکارڈ کی گئی ہوگی, جب یہ سامنے آئی ہوگی, تو جس نے بھی دیکھا ہوگا ماشاءاللہ تو ضرور کہا ہوگا. اس ویڈیو سے متعلق میں جاننا چاہوں گی کہ کب ریکارڈ کی گئی تھی؟ جی یہ ویڈیو حال ہی میں ریکارڈ کی گئی ہے, اور اس کے علاوہ بھی WWF کے پاس کافی فوٹیجز ہیں اسنو لیپرڈ کے حوالے سے, اس کے ہیبیٹیٹ کے حوالے سے.
اور وہ چونکہ WWF کافی عرصے سے اس کے ساتھ کام کر رہا ہے اس کی کنزرویشن اینڈ پروٹیکشن کے لیے، تو یہ بھی جو ویڈیو ہے یہ حال ہی میں 1 ہفتہ پہلے جو ہے یہ ریکارڈ کی گئی اور جو ہے اس وقت آپ کے سامنے ہے اور منظر عام پہ۔ ٹھیک، اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ سنو لیپرڈ جو ہے پاکستان کے کون کون سے پہاڑی علاقوں پر ہیں اور تقریباً ایک اندازے کے مطابق کتنی تعداد ہے ان کی پاکستان میں؟ جی اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں، میں تھوڑا سا ذرا اس کو بتا دوں کہ دنیا میں یہ 12 ملکوں میں ہے، اور اس کی جو آبادی ٹوٹل پاپولیشن ہے وہ ایک ایسٹیمیشن کے مطابق جو ہے وہ کوئی 4,500 سے لے کے 6,500 کے قریب ہے۔ اور اگر آپ پاکستان کی بات کریں تو جی پاکستان میں یہ گلگت بلتستان میں پایا جاتا ہے، یہ KP کے کچھ حصوں میں پایا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ آزاد کشمیر کے اندر یہ ہمیں ملتا ہے، اور پاکستان کے اندر جو اس کی تعداد ہے وہ تقریباً 400 کے لگ بھگ ہے۔ اچھا سر یہ بھی بتائے گا کہ جیسے یہ ویڈیو جو ہے، یہ مناظر جو ہم دیکھ رہے ہیں، اس سے ہمیں کتنی مدد مل سکتی ہے یہ پتہ کرنے میں کہ برفانی چیتوں کی کتنی تعداد اب موجود ہے پاکستان میں؟ کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں ویڈیو تو اس چیز کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں کہ اچھا یہ ایریا ایسا ہے جہاں پر ہم اس طرح کا جانور مزید دیکھ سکتے ہیں، تو پلیز ذرا اس سے متعلق بھی رہنمائی کیجیے گا۔ جی دیکھیں اس قسم کی ویڈیوز اور اس قسم کی فوٹیجز جو ہیں وہ کافی مددگار ثابت ہوتی ہیں ایک ایسٹیمیشن کرنے کے لیے کہ اس اینیمل کی جو ہے اس وقت ہمارے پاس تعداد کتنی ہے۔ جتنی زیادہ اس کی فریکوینسی ہوگی، جتنے زیادہ لوگ اس کو دیکھ رہے ہوں گے اور رپورٹ کر رہے ہوں گے، اسی حساب سے پھر وہ سرویز کے اندر کیلکولیشنز میں یہ چیزیں ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں۔ میں ایک چیز آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ ایک جو جس کو ہم برفانی تیندوا کہتے ہیں اردو میں، یہ قدرت کی ایک بڑی بہت ہی خوبصورت کریچر ہے، اور میں بہت شائی اینیمل ہے، تنہائی پسند ہے، اور جو سب سے اس کی خصوصیت ہے کہ بہت زیادہ رگڈ ایریاز میں رہتا ہے، اور خاص طور پہ پاکستان کے اندر جہاں پہ ٹری لائن ختم ہو جاتی ہے، موسٹلی اس کے ابو جو ایریاز ہیں یہ وہاں پہ پایا جاتا ہے، تو اس وجہ سے اس کے سرویز کے لیے اس کی کاؤنٹنگ میں جو ہے وہ کافی مشکلات ہوتی ہیں، لیکن اس قسم کی ویڈیوز اور اس قسم کے جو کلپس ہیں جو کہ لوکل لوگوں کی طرف سے بنتے ہیں یا جو ہے پروفیشنلز کی طرف سے بنتے ہیں، یہ کافی مددگار ثابت ہوتے ہیں اس اینیملز کی کاؤنٹنگ میں یا اس کی ایسٹیمیشن میں۔ ٹھیک ڈاکٹر صاحب، جیسے آپ نے بتایا کہ ٹری لائن سے اوپر اس کی رہائش ہوتی ہے، اوپر یہ جو ہے نشوونما پاتا ہے، تو اٹ مینس کہ یہ کافی حد تک شکاریوں سے بھی محفوظ رہ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں جو جنگلی جانور ہیں ان کے شکار پر پابندی ہے، کافی سختی بھی ہے۔ کون کون سے ایسے جانور ہیں جن کی نسل اب معدوم ہوتی جا رہی ہے؟ ان کے بچاؤ کے لیے کیا کام ہو رہا ہے اب؟ جی ان کی بچاؤ کے لیے تو WWF اور اس طرح کے مزید ادارے گورنمنٹس کے ساتھ اور خاص طور پہ لوکل کمیونٹیز کے ساتھ کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں، اور اگر میں اگر WWF کے حوالے سے میں بات کروں تو میں یہ آپ سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ پچھلے 2-3 دہائیوں سے WWF پاکستان جو ہے وہ سنو لیپرڈ کی پروٹیکشن اور کنزرویشن کے لیے کام کر رہا ہے، اور خاص طور پہ اگر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ ایشوز کیا ہیں، تو ایشوز بہت ہی کمپلیکیٹڈ ہیں۔ مثال کے طور پہ اس کی ہنٹنگ ہے، اس کا ہیبیٹیٹ لاس ہے، اس کی جو ریٹیلیٹری کلنگز ہیں وہ ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہیومن اور وائلڈ لائف کا کانفلکٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور چونکہ وہ اس کو بھی ایفیکٹ کرتا ہے، اس کے ساتھ جو ایسوسیٹڈ اسپیشیز ہوتی ہیں وہ ان کو بھی ایفیکٹ کرتا ہے، پھر پوچنگ ہے، اور ایک جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ کلائمیٹ چینج ہے۔ اور ایک اسٹڈی جو ہے خاص طور پہ جو ہمارے تھرڈ پول کنٹریز ہیں جس میں ہمارا ہمسایہ ملک انڈیا ہے، بھوٹان ہے، اور اس کے علاوہ نیپال ہے، پاکستان ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کلائمیٹ چینج کے صرف ایفیکٹس اور امپیکٹس جو ہیں وہ اتنے سیویئر ہو سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس کا 30% ہیبیٹیٹ جو ہے وہ ختم ہو سکتا ہے صرف ہمالایز میں۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کو کتنے ایشوز ہیں اور کتنے پرابلمس ہیں۔ تو اس کے لیے جو WWF پاکستان کمیونٹیز کے ساتھ مل کے، گورنمنٹ کے ساتھ مل کے جو ہے وہ کام کر رہا ہے، اور اس میں ہم نے ٹرین کیا ہے، کیپیسیٹیٹ کیا ہے وہاں کی لوکل کمیونٹی کو، اور ان کو انگیج کیا ہے کہ وہ اس کی پروٹیکشن میں اپنا رول پلے کریں۔
اور بڑا زبردست ڈاکٹر صاحب یہ کام ہے, کیونکہ جتنا ہم پروٹیکٹ کریں گے اتنا ہی ہمارے لیے بہتر ہے, ہمیں اتنی خوبصورت سی ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی. بے حد شکریہ گفتگو کرنے کے لیے. کراچی کا ذرا رخ کر لیتے ہیں. کراچی میں پرانی گاڑیوں کا میلہ لگا ہے, چمچماتی گاڑیوں کو جس نے بھی دیکھا نا حیران ہو گیا. کتنی خوبصورت گاڑیاں اور اتنی زبردست گاڑیاں. فراز, آپ کو شوق ہے گاڑیوں کا؟ ہاں, کافی حد تک ہے. ان گاڑیوں میں چاہے وہ رولز رائس ہو یا پھر کیڈلک ہو, ہر گاڑی کی چمک دمک نئی گاڑیوں کو بھی پیچھے چھوڑ رہی تھی. شایان سلیم نے ایک زبردست سی رپورٹ تیار کی ہے, وہ دکھاتے ہیں آپ کو. گاڑیاں پرانی مگر چمک دمک ایسی کہ نئی نویلی گاڑیاں بھی مات کھا جائیں. کراچی فیئر ہال میں قدیم گاڑیوں کا میلہ سجایا گیا. رولز رائس, کیڈلک, مرسڈیز, ایم جی, مسٹانگ سمیت دیگر کار بنانے والی کمپنیوں کی 80 سے زائد قدیم گاڑیاں توجہ کا مرکز بنی رہیں. گزرتے وقت کے ساتھ شہریوں میں پرانی گاڑیاں رکھنے کا شوق بڑھتا جا رہا ہے. یہاں گاڑیوں کا کلیکشن اتنا زیادہ ہے کہ ہر گاڑی کی اپنی خاصیت ہے, اپنی کہانی ہے جو دل کو لبھا رہی ہے. امریکہ, یورپ, جرمنی, جاپان کی 1924 سے 1970 تک کی نایاب گاڑیوں نے دیکھنے والوں کے دل موہ لیے. نواب آف بہاولپور کی گاڑی کی تو شان ہی الگ تھی. یہ وہی گاڑی ہے جس میں قائد اعظم صاحب 14 اگست کو جب حلف لیا تھا فرسٹ گورنر جنرل کا, وہ اور لارڈ لوئی ماؤنٹ بیٹن, وہ دونوں گورنر ہاؤس سے سندھ اسمبلی گئے تھے جب قائد اعظم نے حلف لیا تھا. پتہ یہ پرانے وقتوں میں چیزیں ویسے بھی اس زمانے میں اکانومی کا اتنا بڑا کانسیپٹ نہیں تھا کہ پیٹرول کم کھائے, گاڑیاں ہلکی ہوں, تو یہ بہت مضبوط گاڑیاں ہوتی ہیں. صرف یہ ہے کہ گاڑی کو چلتے رہنا چاہیے, نہ چلے تو بندے کو زنگ لگ جاتا ہے, یہ تو پھر گاڑی لوہے کی. پرانی گاڑیوں کے میلے کی انفرادیت ایک گروپ کی جانب سے تیار کی گئی 1960 میں امریکی فورس کا روپ دھارے نوجوان اور ان کی گاڑی تھی. '67 کپریس ہے ہماری شیوی کار, تو دس از دا شیرف کار اس زمانے کی, تو اس کے مطابق ہم ڈریس ہوئے ہیں. ایک آپ کو بیک ان ٹائم سارٹ آف فیل ملنی ہے, تو ہم نے اس کو کریٹ کرنے کے لیے ظاہری سی بات ہے ساری ڈریسنگ اس کے مطابق کی ہوئی. عہد رفتہ کی مقبول ترین گاڑیاں رکھنے کے شوقین شہریوں نے بتایا کہ پرانی گاڑیوں کی دیکھ بھال بچوں کا کھیل نہیں. میٹل اس میں صحیح یوز ہوتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں 50 سال پرانی گاڑیاں ابھی تک کھڑی ہوئی ہیں. ہماری نئی گاڑیاں جو بن رہی ہیں وہ اتنی لاسٹ نہیں کریں گی. کوالٹی میں بہت فرق ہے, ٹائم لگتا ہے, پیسے لگتے ہیں, بس پاگل ہونا ہوتا ہے. آپ کو شوق اگر ہے آپ کو تو آپ کریں گے, ورنہ عام بندہ کیوں یہ پالے گا اس طرح کی. گاڑیوں کے مالکان کا کہنا تھا کہ وہ اس منفرد شوق کے ذریعے پاکستان کا مثبت چہرہ دنیا کو دکھا رہے ہیں. چمچماتی ہر کسی کی توجہ سمیٹتی ان قدیم گاڑیوں کو اصل حالت میں بحال کرنے میں کار لورز کو سالوں لگ جاتے ہیں. آج کے دور کی مہنگی سے مہنگی گاڑیاں بھی ان قدیم گاڑیوں کی خوبصورتی کے آگے پھیکی پڑ جاتی ہیں. کیمرامین فیصل آغائی کے ساتھ شایان سلیم, ساما, کراچی. ہمارا یہ ملک غیر ملکی ٹورسٹ کے لیے کتنا زیادہ محفوظ ہے, کتنا زیادہ پرامن ہے, یہ دکھایا ہے پشاور کے ایک نوجوان نے, اور جس نے 60,000 سے زائد سیاحوں کو پشاور کی مفت سیر کرا دی ہے. اس نوجوان نے بغیر کسی لالچ کے ایسا کیوں کیا؟ اب آپ کے ذہنوں میں بھی یہ سوال ہوگا, ہمارے ذہنوں میں بھی ہوگا کہ کون ہے وہی جو کہ 60 پیسہ لگا رہا ہے اپنے پاس سے. ہاں, اپنے پاس سے پیسے بھی لگا رہا ہے, اپنی جیب بھی خالی کر رہا ہے. تو شہاب الرحمان نے رپورٹ تیار کی ہے, وہ آپ کو ہم دکھا دیتے ہیں. میرا نام شہید علی خان ہے, پشاور کا میں رہائش ہوں. بچپن میں ہم جب اپنے والدہ محترمہ کے ساتھ جب بازار آتے تھے تو مطلب یہاں ہم دیکھتے تھے کہ مطلب ڈفرنٹ فورنرز یہاں پہ گھومتے تھے. یہاں پہ دہشت گردی شروع ہوئی 2005 سے لے کر 2012 تک. سب سے زیادہ دہشت گردی سے جو افیکٹڈ ایریا تھا وہ پشاور تھا. میں نے ایک انیشیٹو لیا ٹور پشاور کے نام سے, جس میں میرا مقصد یہ تھا کہ مطلب یہاں جتنے فورنرز آئیں گے, جتنے فورنرز یا جتنے ڈومیسٹک ٹورسٹ ہے, اس کو میں یہاں پشاور میں اس کو فری آف کاسٹ ہم اس کو مطلب فیسیلیٹیٹ کریں گے. یہاں لوگوں کے ذہن سے یہ خوف نکالنے کے لیے کہ پشاور ایک پرامن شہر نہیں ہے, اس خوف کو میں نکالنے کے لیے میں نے کافی حد تک کوشش کی, جس میں کافی حد تک کامیاب رہا. ابھی تک میں نے 60-70 سے زیادہ فورنرز جو ٹورسٹ ہے, جس میں فیمس بلاگرز ہے, یوٹیوبرز ہے, فوڈ بلاگرز ہے, اس کو میں پشاور کا وزٹ کروا چکا ہوں.
جو بناتے ہیں یوٹیوب کے لیے, اپنے فیس بک کے لیے, انہیں کے ویڈیوز سے, انہیں کے پوسٹوں سے پشاور کا کافی حد تک پازیٹیو امیج آگے پروموٹ ہو رہا ہے, نہ صرف نیشنلی بٹ انٹرنیشنلی. اور اسی کے ذریعے مختلف شہروں کے لوگ جو پشاور آنا چاہتے ہیں, کیونکہ پشاور کی تاریخ اس طرح ہے کہ یہاں کے ہر اینٹ کو آپ دیکھیں تو ہر اینٹ اپنی ایک سٹوری بیان کرتی ہے. اور اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں خان صاحب کے ویژن کی. وزیر اعظم عمران خان کا وہ ویژن تعلیم کو عام کرنا ہے, تعلیمی اداروں کو سہولیات سے آراستہ کرنا ہے. وزیر اعظم کا یہ ویژن جس پر کے پی کے میں بھرپور کام کیا جا رہا ہے. صوبے کے جو سرکاری سکولز ہیں یہاں 6 ارب روپے کی لاگت سے 24 لاکھ سے زائد طلبہ و طالبات کے لیے فرنیچر فراہم کیا جا رہا ہے. اس نئے خیبر پختونخوا میں اب بچے کرسیوں پر بیٹھیں گے, تعلیم حاصل کریں گے. ٹاٹ کلچر کا جو خاتمہ ہے وہ اب اس کی جانب ایک بہت بڑا اہم قدم ہے. اور وزیر تعلیم شہرام ترقی کا یہ کہنا ہے کہ اس انقلابی اقدام سے پورے صوبے کے بچوں کو فرنیچر فراہم کر کے ہم ٹاٹ کلچر کو ختم کریں گے, جو کہ ایک بڑا اچھا اقدام ہے. اور اللہ کرے کہ باقی جو صوبے ہیں جہاں پر ہم ٹاٹ کلچر کو بہت عام ہوتا ہوا دیکھتے ہیں وہاں پر یہ کلچر ہمیں ختم ہوتا ہوا نظر آئے. اسی پر بات کرنے کے لیے وزیر تعلیم خیبر پختونخوا شہرام خان ترقی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. سر بے حد شکریہ وقت دینے کے لیے. بڑا اچھا اور بہت مثبت قدم ہے یہ, اور یقیناً جب ہم بچوں کی تعلیم کی بات کرتے ہیں نا تو کہیں نہ کہیں پیچھے ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے ہمارا مستقبل, بڑھتا ہوا اور ترقی پاتا ہوا پاکستان, کیونکہ ہمارا اب جو ترقی کا ایک زینہ ہے وہ یقیناً انہی بچوں سے جڑا ہے. تو پلیز بتائے گا کتنے بچوں کو فرنیچر دیا جائے گا اور اس پر کتنی لاگت آئے گی؟ جی شکریہ, السلام علیکم آپ کو بھی اور سارے دیکھنے والوں کو. بالکل بڑا امپورٹنٹ ہے. دیکھیں ایک عجیب سی بات ہے, میں اس دن بھی کہہ رہا تھا کہ 70 سال سے زیادہ اس ملک کی آزادی کو ہو گئے ہیں, لیکن آج بھی سرکاری اسکولوں میں بچہ ٹاٹ پہ بیٹھتا ہے. یہ بھی کسی بھی حکومت کے لیے بڑے لمحہ فکریہ ہے, سوچتا ہے کہ ایسا کیوں ہے. اوور دا ایئرز آپ اسکول تو بناتے گئے, بچے آتے گئے, لیکن ہم فرنیچر نہیں دے پائے. یہی پرائیورٹی عمران خان کی ویژن اور پارٹی کے مینیفیسٹو کو ہم نے سامنے رکھ کے, کیونکہ ہم ساری پالیسیز اسی کے مطابق بناتے ہیں, تو ہم نے فوکس کیا. پچھلی 5 سال میں بھی ہم نے لاکھوں کی تعداد میں بچوں کو فرنیچر دیا. اس سال جو ابھی میرے 1 سال ہو گئے میں آیا ہوں, تو میں نے یہی چیف منسٹر سے بات کی, اینڈ آئی ایم تھینکفل ٹو ہم کہ انہوں نے سپورٹ کیا. ہم 6 ارب روپے سے انشاءاللہ تقریباً 24 لاکھ سے زیادہ, تقریباً 26 لاکھ بچوں کو ہم ابھی فرنیچر دینے جا رہے ہیں. اسی آنے والے 5-6 مہینوں میں مشن ہمارا یہ ہے کہ پورے خیبر پختونخوا میں کوئی بچہ ٹاٹ پہ نہ بیٹھے, بلکہ اس کو ایک بیسک جو نیسیسٹی ہے, جو نیڈ ہے ایک بچے کی, اور ایک کرسی ہے, ایک میز ہے, جو کہ ایک حکومت کو پرووائڈ کرنی چاہیے, اور وہ ہم ان کو کرنے جا رہے ہیں. الحمدللہ بڑا اچھا ہمارا انیشیٹو ہے, بڑے اس کا پازیٹیو رسپانس ہے, اور یہ کرنے ہم اسی وجہ سے جا رہے ہیں کہ بچوں کی سپائن میں ایشوز ہو جاتے ہیں, بچوں کے ہیلتھ ایشوز, سائیکولوجیکل ایشوز ہوتے ہیں. تو جب آپ کی صحت کمپرومائز ہو جاتی ہے تو آپ کی تعلیم کمپرومائز ہوتی ہے. آٹومیٹیکلی کنیکٹڈ ہے صحت کے ساتھ تعلیم, تعلیم کے ساتھ ان کے ساتھ فیوچر, اور وہ صرف اپنا فیوچر نہیں ہے, ایک فیملی کا, اس ملک کا فیوچر ہے, جو کہ حکومت کی رسپانسبلٹی ہے کہ ان کی صحت, ان کا تعلیمی نظام, ان کا فیوچر, اس ملک کے فیوچر کو ہم سیکیور کر سکے. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس کو کیا ہوا ہے, اور یہ پورے خیبر پختونخوا میں یہ انیشیٹو ہے, اور 28 اضلاع میں ہے فی الحال, اور اس کو ہم بڑھا رہے ہیں اور بھی جگہوں میں. شہرام صاحب اگر اوورال ایک ریشو کی اگر بات کی جائے تو یہ بتائے گا کہ کیا اندازہ ہے کتنے % کے پی کے کو آپ کور کر رہے ہیں, کتنا مزید اس میں وقت لگے گا, ٹائم فریم کے حوالے سے بھی بتا دیجیے گا کہ کتنی جلدی اس فراہمی کو ممکن بنایا جا سکے گا؟ جی بالکل, ہمارا جو کانٹریکٹ ہوا ہے سارے کانٹریکٹر کے ساتھ, ان کو ہم نے یہی کہا ہے کہ آپ نے ہمیں 3 مہینے کے اندر, 4 مہینے کے اندر آپ نے ہمیں فرنیچر دینا ہے, اور کوالٹی فرنیچر جو آلریڈی شارٹ لسٹڈ ہے وہی دیں گے. اور یہ ہم 90 to 95% کے پی کو ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ اس میں بچہ زمین پہ نہ بیٹھے, یہ کرسی پہ بیٹھے, اور اس کا بڑا پازیٹیو. دیکھیں اوور آل آپ ان چیزوں کو دیکھیں نا, بہت مختلف اور چیزیں بھی ہم کر رہے ہیں. اس کے کرنے کا مقصد یہ ہے
کہ آپ کو ایجوکیشن سسٹم پہ لوگوں کا ٹرسٹ بحال کرنا ہے. بیسک نیسیسٹیز ہیں, آپ کا کرسی ہے, آپ کی میز ہے, آپ کے واش رومز ہیں, آپ کے باؤنڈری والز ہیں, آپ کا ٹیچر ہے, آپ کا کمروں میں بجلی ہے, باقی چیزیں ہیں. جب یہ چیزیں آپ بحال کریں گے, لوگوں کا ایجوکیشن سسٹم پہ اعتماد بحال ہوگا, لوگ واپس اسکول آئیں گے, ڈراپ آؤٹ کنٹرول ہوگا, اور تعلیم کا معیار سنگل نیشنل کریکولم آ گیا ہے تو وہ فرق بھی ابھی ختم ہو گیا. تو اوورآل اگر آپ چیزوں کو دیکھیں تو بڑا پازیٹیو آ رہا ہے, بہت لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں, اور لوگ یہی چاہتے ہیں کہ ان کے بچوں کو سرکاری اسکولوں میں, کیونکہ پرائیویٹ اسکولوں میں تو پیسے دیتے ہیں, وہ فیسلٹیز ہو جاتی ہیں. یہ غریب کا بچہ ہے, یہ اس بچے کی ہم بات کر رہے ہیں جو تعداد میں سب سے زیادہ ہے, اور جو اس ملک کا جو جس کے لیے ہم سارے الیکشنز میں کھڑے ہو کے وعدے کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے, ان کی بہتر مستقبل کے لیے, ہم ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. اور یہی وہ چیزیں ہیں جس سے ملک ترقی بھی کرتا ہے, ملک میں تبدیلی بھی آتی ہے, بہتر تبدیلی آتی ہے. اور شہرام صاحب, یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اگر آپ اس چیز کو سوچ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے, جب ہم نے ووٹ لیے تھے تو ہم نے ایک بہترین تعلیم اور تعلیم کے معیار کو بہتر کرنے کا بھی ہم نے کہا تھا, اور اس چیز کو اب ہم پورا کریں. اب ذرا اگر ہم بات کر لیں سیکنڈ شفٹ اسکول کی, تو وہ کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں, کیونکہ اس طرح کے علاقوں میں یقیناً مارننگ میں جو بچے اسکول نہیں جا سکتے, یا جو کام کرنے والے بچے ہیں جن کو سیکنڈ شفٹ سوٹ کرتی ہے, وہ سیکنڈ شفٹ میں تعلیم حاصل کرنے کو ترجیح دیں گے. تو پلیز ذرا سیکنڈ شفٹ والے معاملات بھی سامنے رکھیے گا. جی بالکل, سیکنڈ شفٹ بھی اسی یہ امپروومنٹ, اسکول امپروومنٹ کا تسلسل ہے. دیکھیں ہمارے ہاں ڈراپ آؤٹ بڑھتا ہے. کوئی بھی بچہ بچی 5ویں جماعت کے بعد 6ٹھی جماعت کے لیے وہ ہائی مڈل اسکول میں جاتے ہیں. اگر مڈل اسکول قریب ہے بچے جاتے ہیں, بہت ساری جگہوں میں مڈل اسکول دور ہو جاتے ہیں, بچیاں والدین بھیجتے نہیں ہیں کہ جی روزانہ ان کے ساتھ کون جائے گا. یا کہیں پہ آپ مڈل اسکول ہے 8ویں تک, جب وہ 8ویں کے بعد 9ویں میں جاتے ہیں اسکول دور ہو جاتا ہے, دوسرے گاؤں میں جانا پڑتا ہے, بچیاں بڑی ہو جاتی ہیں بچے, تو ان کے ساتھ کوئی والدین سے کوئی بندہ ایک فرد خاندان کا جاتا ہے. جب اسکول دور ہوتا ہے ڈراپ آؤٹ ہوتا ہے, اکثر اسکول میں تعداد بڑھ جاتی ہے تو بھی ڈراپ آؤٹ ہوتا ہے. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے, یا 10ویں کی جماعت کے بعد 11ویں 12ویں کے لیے آپ دوسرے, وہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے, بہت سارے دوسرے یونین کاؤنسلز میں آپ کو جانا پڑتا ہے. ہم کیا کرنے جا رہے ہیں, جو چیف منسٹر سے اور ہماری سب یہی ڈسکشن ہوئی کہ انہی اسکولوں میں, لت سے آپ کا پرائمری اسکول ہے تو ہم پرائمری اسکول میں پرائمری اگر کہیں پہ تعداد زیادہ ہے تو ادھر ہم سیکنڈ شفٹ پرائمری کی شروع کر رہے ہیں. کہیں پہ اگر پرائمری اسکول سے مڈل اسکول دور ہے اور وہاں پہ ڈیمانڈ ہے تو ہم اسی پرائمری میں شام کے ٹائم یا دوپہر کے سیکنڈ شفٹ میں ہم 2 بجے کے بعد ہم پرائمری میں مڈل کی کلاسز بھی پڑھا رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ مڈل میں ہم مڈل اور مڈل ٹو ہائی پڑھا رہے ہیں, جہاں پہ مڈل سے ہائی دور ہے, جہاں پہ بہت ساری یونین کاؤنسلز میں 10ویں کے بعد ہائر سیکنڈری سکولز نہیں ہیں, تو وہاں پہ ہم نے یہ انیشیٹو لیا ہے اور فوکس کیا ہے کہ 11ویں اور 12ویں جماعت کے جو بچیاں ہیں جو ڈراپ آؤٹ جو ہو جاتے ہیں یا جن کو دور پڑتا ہے, ان کے لیے اسی اسکول میں ہائی اسکول میں ہم ہائر سیکنڈری 11ویں اور 12ویں کلاس کی سیکنڈ شفٹ میں کلاسز شروع کر رہے ہیں. اس میں ایک چیز ٹیکنیکل ہے, کیونکہ 9ویں 10ویں اور 10ویں 11ویں کے لیے آپ کو لیبز درکار ہوتے ہیں, وہ پرائمری اور مڈل میں نہیں ہوتے. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس کو جو ہائر سیکنڈری ہے اس کو ہم 11ویں 12ویں کو ہم 9ویں 10ویں کی اسکولوں میں کر رہے ہیں, کیونکہ وہاں پہ لیبز اویلیبل ہیں. اس کا امپیکٹ اتنا زبردست ہے. اس وقت ہم نے 111 اسکول اپروو کیے جس میں 3000 سے زیادہ بچے ہیں. آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ایک اسکول ہے جس میں سیکنڈ شفٹ میں 500 سے زیادہ بچے آئے ہیں, اور ادھر ابھی بھی ڈیمانڈ ہے کہ جی اس کو ایوننگ شفٹ میں کر دیں. آبویسلی وہ ہم نہیں کر سکتے کیونکہ شام کے ٹائم کے بعد پھر بچوں کی سیفٹی سیکیورٹی کا ایشو ہوتا ہے, بچے شام کو گھر جائیں گے, شہر وہ ہے نہیں, دیہات ہیں. لیکن ابھی ہم نے اس کو نمبر اور بڑھا دیا, 231 اسکول ہم اور کر رہے ہیں جس میں ہم لڑکیوں کی تعداد ہم نے سیکنڈ شفٹ کی بڑھا دی, اور ہم نے 1000 ٹارگٹ میں نے ڈپارٹمنٹ کو دیا ہے جو کہ نومبر 15 تک وہ اچیو کریں گے انشاءاللہ. اور ہمارا پلان ہے کہ اس سال ہم کم سے کم 1000 اسکول سیکنڈ شفٹ میں ہم سٹارٹ کریں. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ وہ بچے جو صبح کام کرتے ہیں, کیونکہ گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے, مجبوری ہوتی ہے, پیٹ بھرنا ہوتا ہے, تو تعلیم سے پھر وہ
obviously بالکل بڑا زبردست انیشیٹو ہے, انرولمنٹ بھی اس سے بڑھ رہی ہے. اس کے علاوہ ایک بڑا اہم مسئلہ جس پر کوئی توجہ نہیں دے رہا تھا, بہت ضرورت تھی اس کی, آپ کی حکومت نے اس پر بھی توجہ دی, ہلکا بستہ ایکٹ, یہ آپ کی حکومت نے پاس کیا. اس حوالے سے بتا دیجیے گا کہ کیا انسپریشن تھی, کیونکہ یہ وہ ایشو تھا, تمام جو ڈاکٹرز ہیں وہ اس پر توجہ دلانے کی کوشش کر رہے تھے. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اور ایسے ایسے بستے شاید ان کے والدین بھی پراپرلی اٹھا نہیں پاتے تھے, وہ بچے ایک طرح سے گھسیٹتے ہوئے لے جانے پڑتے تھے ان بچوں کو. دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ تھا, کبھی کسی نے توجہ نہیں دی. اور بچے کی ہیوی بستہ آپ دیکھتے ہیں, بچہ جب اسکول جا رہا ہوتا ہے ٹلٹڈ ہوتا ہے, وہ بالکل اس کے بستہ اس کے کمر کے اوپر اور جھکا ہوا ہوتا ہے. وہ جاتا بھی ہے تو چلے صبح تو پھر بھی تھوڑی بہت انرجی ہوتی ہے. جب پورا دن وہ اسکول میں گزارتا ہے, بچہ ہوتا ہے, وہ تھک جاتا ہے. تھکنے کے اور کلاس کے بعد جب وہ تھکا ہوا گھر واپس آتا ہے, وہ ہیوی بستہ واپس لانا, اس کے اسپائن کی ایشوز ہوتے ہیں, ہیلتھ پرابلم ہو جاتے ہیں. آبویسلی پھر وہی بات کہ اس کی ہیلتھ جب کمپرومائز ہوتی ہے, اس کی توجہ کم ہوتی ہے, وہ اس طرح تعلیم پہ فوکس نہیں کر پاتا. ہم نے ہماری ٹیم ہیلتھ کی اور ایجوکیشن کی بیٹھی, اس کے لیے انٹرنیشنل ایک سٹینڈرڈز ہیں, ایک آرگنائزیشن ہے, وہ اس کا تعین کرتے ہیں کہ جی ہر ایج کے لیے کتنا ویٹ مناسب ہے جو کہ وہ کیری کرتے ہیں. تو اس کا اپنا ایک ویٹ کا ہے, اور اس حساب سے ہم نے کلاس وائز ایج وائز ہم نے بکس کی ہے. اس میں مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ سارے اسکول گئے ہیں. دیکھیں جن سبجیکٹس کی ضرورت نہیں بھی ہوتی تھی, ٹیچر کہتے تھے احتیاطاً لے آؤ, اب وہ ہم پورے سال احتیاطاً لے جاتے تھے اور واپس لاتے تھے. اس کا مہینے میں ایک بار استعمال ہوتا تھا, لیکن وہ بچہ اس کو پورے مہینے کیری کرتا ہے. بہتر یہ ہے کہ آپ پورے مہینے کا یا ہفتے کا آپ اسکیجول دیں بچے کو کہ اس دن آپ کی یہ کلاسز ہوں گی, یہ کتابیں لے کے آئیں, یہ نوٹ بکس لے کے آئیں. اس کے علاوہ وہ جو آپ کو ضرورت نہیں ہے اسکول میں, ان کتابوں کو خواہ بچوں پہ بوجھ کر کے نہ لائیں. تو یہ مقصد ہے. اٹس اے لانگ پروسیس, کیونکہ اس کی امپلیمنٹیشن, اس کے کرنے کے جو لوگ ہوں گے وہ اسکول ٹیچر ہوگا, کلاس ٹیچر جو ہوگا, سبجیکٹ ٹیچر جو ہوگا, پلس پرنسپل ہوگا, اس کے ساتھ پھر پیرنٹس ہوں گے, کیونکہ پیرنٹس پوچھیں گے اور اسکول ٹیچرز اور پرنسپل اس کو امپلیمنٹ کروائیں گے. تو اٹس اے لانگ پروسیس. اویئرنیس جاری ہے لوگوں کو, ٹیچرز کو اسپیشلی, اور ان کو ہم نے اویئر کرنا ہے, اس پہ کام جاری ہے. تو انشاءاللہ اس کی ہماری کوشش ہے کہ بہتر امپلیمنٹیشن ہو, تاکہ وزن کا جو مسئلہ ہے بچوں کے اوپر بیگز کا, یہ کم ہو سکے اور وزن کم ہو کے وہ زیادہ اپنی تعلیم پہ توجہ دے. اچھا شہرام صاحب, جب ہم بات کرتے ہیں گورنمنٹ سکولز کی, تو یہ صرف ٹاٹ پہ بیٹھ کے پڑھنا ہی ایک مسئلہ نہیں ہے, اور بھی بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں. جیسے آپ نے خود نشاندہی کی کہ الیکٹرکسٹی کا ایشو ہے, اچھا پھر اس کے بعد صاف پانی کا بھی ایشو ہے, واش روم نہ ہونے کا بھی ایشو ہے. تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ اب کے پی کی گورنمنٹ یہ تمام تر جو مسئلے ہیں, جو کہ بنیادی مسئلے ہیں, ان کو ایک ساتھ جو ہے لے کے چل رہی ہے, اور اب وہ تمام کے تمام مسئلے اب ہمیں حل ہوتے ہوئے ان گورنمنٹ اسکولوں میں نظر آئیں گے؟ بالکل جی. دیکھیں واش روم کا ہونا, باؤنڈری وال کا ہونا, پینے کے صاف پانی کا ہونا, بجلی کی اویلیبلٹی, کہیں پہ بجلی نہیں ہے, ایون سیکیورٹی بچوں کی, وہاں پہ آپ کو سیکیورٹی, بالکل باؤنڈری وال سیکیورٹی بھی آ جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ہم سولرائزیشن بھی کر رہے ہیں اسکولوں میں, این ایم ڈیز میں بھی کر رہے ہیں اور سیٹل ڈسٹرکٹس میں بھی کر رہے ہیں. یہ وہ ساری چیزیں, پلینگ ایریاز بچوں کے لیے پرائمری اسکول میں کھیلنے کودنے کی, سی سو, سوئنگز اور وہ باقی سلائڈز وغیرہ بھی ہم لگا رہے ہیں پرائمری اسکولوں میں, جہاں پہ ہمارے پاس اسپیس اویلیبل ہے. ای سی رومز جسے کہتے ہیں, ارلی چائلڈہڈ پروگرام کے تحت بڑے کلرفل کنڈر گارڈن کے یہ جو کلرفل کمرے ہوتے ہیں, اس میں کلرفل فرنیچر ہوتا ہے, بڑا ان کا اسپیشل کریکولم ہے. پچھلے سال بھی ہم نے 2000 کمرے پرائمری اسکولوں میں بنائے. اس سال ہم انشاءاللہ کوئی 5000 کے قریب ہم کمرے بنائیں گے انشاءاللہ. یہ ہمارا پلان ہے اور اس کو امپلیمنٹ ہم کروا رہے ہیں. تو یہ مقصد یہ ہے کہ وہ فیسلٹی جو پرائیویٹ اسکول کے, ہائی اینڈ پرائیویٹ اسکول ہیں, ان کے بچوں کے جو درکار ہیں, ای سی رومز وہ ہم پبلک سرکاری اسکولوں میں اپنے بچوں کو بنا کے دے رہے ہیں. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اوور آل آپ کا ایجوکیشن سسٹم جو ہے اس کو اسٹرینتھن کرے گا. ماحول اسکول کے اندر وہ بہتر ہوگا. جب ماحول بہتر ہوگا, بچے شوق سے اسکول پہ آئیں گے اور اپنی پڑھائی پہ توجہ دیں گے. ہم اس کے ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم اسمارٹ اسکول کے کانسیپٹ کو امپلیمنٹ کروا رہے ہیں کہ پورے اسکول کو ہم ڈیجیٹائز کر رہے ہیں. ہم ارلی چائلڈہڈ پروگرام
जो अपने पिछले गवर्नमेंट में हमने IT और एजुकेशन का स्टार्ट किया था, उसको हम स्केल अप कर रहे हैं कि हम अपने बच्चों को कंप्यूटर स्किल दें, छोटे छोटे बच्चों को उनके जो आइडियाज़ हैं उनको कंप्यूटर स्किल्स में कन्वर्ट करें। कोडेड माइंड्स के साथ हमने एक MOU साइन किया है जिसमें हम बच्चों को सरकारी स्कूलों में सारों में अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह, और हम कोडिंग पढ़ाएंगे अपने बच्चों को। कोडिंग मतलब जो कंप्यूटर की बेसिक जो आजकल पूरी दुनिया में इसकी डिमांड है, वो हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे वो पढ़ेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि मेरा बच्चा जो सरकारी स्कूल में जाता है वो इतनी ज़्यादा चीज़ें से, उन चीज़ों से उसको ट्रेन किया जाएगा जो हाई एंड पब्लिक स्कूल है। नॉर्मल पब्लिक स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ, हाई एंड पब्लिक स्कूल की। ये जो अर्ली एज है ये अभी भी मेरे ख्याल से शायद ही एक आध स्कूल में पूरे पाकिस्तान में हो। पिछले गवर्नमेंट में जब हमने स्टार्ट किया था कहीं पे नहीं था, प्राइवेट स्कूल में भी। ये अभी हम पब्लिक स्कूल में उसको स्केल अप करने जा रहे हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जिससे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। सिंगल नेशनल करिकुलम को आप देख लें कि प्राइवेट का और पब्लिक का फ़र्क ख़त्म होने जा रहा है। तो ठीक है कि करिकुलम एक हो गया। जब आपका करिकुलम, वो लोग कहते हैं ना कि जी प्राइवेट स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है, उनके पता नहीं टीचर। बिल्कुल शहराम साहब, जब हमें गवर्नमेंट और प्राइवेट में एक ही तालीमी निज़ाम मिलेगा, वही सहूलियात मिलेगी, जब निसाब एक जैसा होगा, जब बच्चों को सहूलियात वैसी मिलेंगी, तो फिर यकीनन वालिदैन प्रेफर करेंगे गवर्नमेंट स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन। और ये बच्चे हमारे मुस्तकबिल के मेहमान हैं, इनको आज हम फैसिलिटेट करेंगे, सहूलियात देंगे तो कल ये पे बैक कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया आपका शहराम तारकई साहब हमारे साथ मौजूद थे, वज़ीर तालीम खैबर पख्तूनख्वा। यहाँ हमने एक ब्रेक लेना है, लेकिन आपने जाना कहीं नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद हमने आपको ये बताना है कि जो करोड़ों की गाड़ी ड्रीम कार अगर आप खरीद नहीं सकते तो किस तरह से वो आपको मिल सकती है, लाखों में। जी जनाब, स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। महंगी महंगी गाड़ियों के शौकीन सारे काम छोड़ दें और गौर से ये बात सुने, करोड़ों रुपए की गाड़ी पाकिस्तान में मिलेगी अब सिर्फ चंद लाख रुपए में। जी हाँ, रोल्स रॉयस गाड़ी खरीदने के लिए अब पाकिस्तानियों को बैरून मुल्क नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि गुजरांवाला में ही ये गाड़ी बड़ी आसानी के साथ मिल रही है, क्योंकि वहाँ एक ऐसे डेंटर मौजूद हैं जो कि आपकी गाड़ी को रोल्स रॉयस या फिर आपकी किसी भी मनपसंद गाड़ी की शक्ल दे सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं। कैसर खान है जो कि तकरीबन 4 साल में 13 गाड़ियों की जिंदगी को बदल चुके हैं, और आज वो हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे मेहमान बनकर। उनसे हम जानेंगे कि ये क्या जादू है कि करोड़ों की गाड़ी लाखों में मिल रही है। यानी वो तमाम लोग जिनको ख्वाहिश होती थी ना कि करोड़ों की गाड़ी में बैठना है और शशके दिखाने हैं, वो कहेंगे हम लाख लगा के करोड़ की गाड़ी में बैठ गए। तो कैसर से बातचीत का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कैसर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? कहिएगा, करोड़ों की गाड़ी लाखों में बनाकर आप दे रहे हैं, मतलब मुझे तो लग रहा है कि ये लाइनें लग चुकी होंगी आपके पास, और बस अब बारी से नंबर आता होगा ना कि पहले 10 नंबर आ जाए, फिर 20 नंबर आ जाए, फिर 30 नंबर वाला बंदा आ जाए अपनी ख्वाहिश लेके कि कौन सी गाड़ी चाहिए कौन सी नहीं चाहिए। जी बिल्कुल ऐसे ही है, अल्लाह पाक की रहमत है। बहुत दूर दूर से लोग मेरे पास आ रहे हैं, कराची से, पेशावर वाले KPK से और ये पंजाब से बहुत मुझे कॉलें आ रही हैं, और काफ़ी मेरे भाई हैं जो शौक़ रखते हैं। बाहर भी हमारे पाकिस्तानी काफ़ी लोग भाई हैं जो बाहर गए हुए हैं, वो भी बाहर से बहुत ज़्यादा कॉलें कर रहे हैं कि हमने रोल्स रॉयस और ये Audi Q7 और ये V8 में गाड़ी कन्वर्ट करके दें। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह की रहमत है, बहुत ज़्यादा रश है, बहुत लोग शौक़ रखते हैं और बहुत लोग मोहब्बत दे रहे हैं। अच्छा कैसर, ये बताएं कि रोल्स रॉयस बड़ी हैवी इंजन की गाड़ियां होती हैं, आप कम से कम कितने सीसी की गाड़ी को रोल्स रॉयस में तब्दील करना जानते हैं? ये सर 2000 सीसी है जो, अच्छा। और 2500 सीसी है गाड़ी। इसमें हम तो तकरीबन 4 गाड़ियां जो मैं सेलेक्ट करता हूँ, उसमें 93 मॉडल टोयोटा क्रोन है, अच्छा। और उसके बाद मार्क 2 ग्रैंडी है 2005-6 मॉडल, ये 2000 सीसी है, और उसके बाद कैमरी गाड़ी है 2006-7 मॉडल जो कि हम रोज़ राज में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसी तरह हमारे पास और भी काफ़ी लोग हैं कि जो कि वो डिमांड करते हैं कि महंगी महंगी गाड़ियाँ हैं, तो मेरे पास जो गाड़ियाँ लेके आ रहे हैं ना, तो वो इसी तरह इंशाल्लाह बना के देंगे। अच्छा कैसर, एक गाड़ी को तब्दील करने में कितना खर्च आता है, कितनी लागत आती है? जैसे मैं अगर अपनी एक गाड़ी को तब्दील करवाना चाहती हूँ तो लगभग मेरा बजट कितना होना चाहिए? आपको भी शौक पैदा हो रहा है। देखें, आपको पता है महंगाई का दौर है, काफ़ी ज़्यादा महंगाई है, तो ये काफ़ी चीज़ें महंगी हैं, लोहा भी बहुत ज़्यादा महंगा है, और भी चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हैं, लेकिन ये लाखों में गाड़ी तैयार हो जाती है, ऐसे ही है। तो ये महंगाई का दौर है, इसके लिए हम, लेकिन करोड़ों की गाड़ी हम लाखों में बना के दे देते हैं।
ٹھیک. اچھا کیسر یہ بتائیں کہ ہزاروں ڈینٹرز ہیں اسی طرح کام کر رہے ہیں, لیکن یہ اسپیسیفک آئیڈیا, یہ خیال کیسے آیا, کس کے کہنے پر یہ کام آپ نے شروع کیا جو کہ چل پڑا ہے اب؟ بس یہ ویسے میں عام گاڑیوں کو کام کرتا تھا, میرے پاس کوئی ڈیمانڈ آئی تھی کہ آپ یہ گاڑی کنورٹ کر لیں گے رولز رائس, تو میں نے کہا میں کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ. اچھا. تو میں نے کوشش کی, الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے کامیاب کر دیا. تو میں آج دیکھ لیں آپ کے سامنے میں گاڑیاں بنا رہا ہوں. کافی زیادہ میں نے گاڑیاں جو رولز رائس میں کنورٹ کر دی ہیں. اب تک اس وقت میں نے 8 سے 10 گاڑیاں ہیں جو رولز رائس میں کنورٹ کی ہیں, اور ایک گاڑی میں نے اوڈی Q7 میں کنورٹ کی ہے. اچھا. اور ایک گاڑی سوزوکی سیاز ہے جو کہ مرسیڈیز میں کنورٹ کی ہے. اس وقت میں ایک گاڑی ہے جو کہ میں نے ویگو ڈالا تھا جو ریویو میں کنورٹ کیا ہے. اور اسی طرح اس وقت میرے پاس 2 گاڑیاں رولز رائس میں کنورٹ ہو رہی ہیں, اور 2 لینڈ کروزر پرانا ماڈل میں 2021 میں کنورٹ کر رہا ہوں. اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں اس کے ڈور بھی چینج کر رہا ہوں, اندر کا انٹیریئر مکمل چینج کر رہا ہوں, باہر سے بھی 2021 کی شیپ دے رہا ہوں. انشاءاللہ وہ میں مکمل ہے, جلد سی وہ گاڑی کمپلیٹ ہو جائے گی ہماری. ٹھیک, یعنی عام سی گاڑی کو اگر آپ نے ڈریم کار میں تبدیل کرنا ہے تو کیسر خلیل سے رابطہ کیا جائے. آپ اگر چاہیں تو کون سی گاڑی تبدیل کروائیں؟ ویسے میرے خیال میں کوشش کروں گا کہ جو سیوک ہے اس کو میں رولز رائس میں تبدیل کروا دوں. میں تو چاہوں گی میری مہران ہے تو آڈی میں چلی جائے. میں تو ہونڈا ہی لیسا. چلیں جی ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جناب. آپ نے کیٹ لیورز بہت سارے دیکھے ہوں گے, لیکن آج ہم آپ کو جس شخصیت نے ملوا رہے ہیں انہوں نے بلیوں سے محبت کی ایک بڑی زبردست قسم کی مثال قائم کر دی ہے. یہ بلی بھی انہی کی ہے, ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے. مختلف رنگوں اور مختلف نسلوں کی خوبصورت بے شمار بلیاں ان کے پاس. مزے کی بات یہ ہے کہ ان کے گھر میں لوگ اتنے کم ہیں اور بلیاں اتنی زیادہ ہیں, اور ماشاءاللہ سے وہ کیسے مینج کرتی ہیں یہ تو ہم لبنہ سے ہی بات کر کے جانیں گے. السلام علیکم لبنہ, گڈ مارننگ, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ, آپ کیسے ہیں؟ اچھا یہ پہلے تو مجھے بتائیں کہ آپ کے گھر میں بلیاں ہیں کتنی, اور لوگ کتنے ہیں, انسان کتنے اور بلیاں کتنی ہیں؟ ہارڈلی 4 پیپلز ہیں ہم لوگ. اور کیٹس جو ہیں وہ 27 کیٹس ہیں رائٹ ناؤ. 27 یس 27 کیٹس, 27 بلیاں اور 4 لوگ. ارے واہ. اچھا تو یہ مطلب مینج کرنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ مجھے نا تھوڑا سا وہ ہو رہا ہے کہ اچھا 27 بلیوں کو 4 لوگ ہی مینج کرتے ہیں, اکیلا آپ دیکھتی ہیں؟ نہیں, یوزلی میرا شوق ہے تو میں ہی دیکھ رہی ہوں ان کو, لیکن آئی ہیو کیئر ٹیکرز ایز ویل جو ان کو جو ہے نا 2 ٹائم برشنگ اور ان کا لیٹر وغیررہ سب کچھ ان کو پیٹ کرنا ضروری ہوتا ہے, ٹائم دینا پڑتا ہے, ان کو گرومنگ بہت ضروری ہے. ہاں کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے نا, جیسے میری اماں ہے نا, تو میں ایک پرسنل ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ جب میرا بھائی بلی لے کے نا تو میں نے کہا فوراً لے جاؤ, بال اس کے گر رہے ہیں, اس سے بیماریاں ہوں گی. اور بہت ساری ماؤں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اچھا ہاں ایسا ہوتا ہے کیونکہ گھر میں آپ کے چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں, تو کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ ایکچولی ہم لوگوں کا ایسا ہے کہ ہم لوگ پیٹس کے ساتھ ہی بڑے ہوئے ہیں, تو یہ چیزیں ہم لوگوں کو فیس کرنی نہیں پڑی. بٹ ڈیلنگ کلائنٹ سے ڈیلنگ کے تھرو مجھے پتہ چلا ہے سم ہاؤ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بالکل ایک پیٹ سے ریلیٹ نہیں کرا ہوا ہوتا انہوں نے, اور رینڈم ایک پیٹ لے لیتے ہیں, تو ان کو یہ چیزیں فیس کرنی پڑتی ہے اسٹارٹنگ میں. اچھا جیسے کہ کوئی بھی شخص, جیسے میں ہوں, میں ایک بلی لینا چاہ رہی ہوں, میں ایک گھر میں بلی رکھنا چاہ رہی ہوں, سب سے پہلے مجھے کن کن چیزوں کو دیکھنا پڑے گا؟ مطلب کیا کیا چیزیں ایسی ہیں جو کہ ایک کیٹ خریدتے ہوئے مجھے مد نظر رکھنی ہوگی, کیونکہ یہ اس کی نسل میں دیکھ رہی ہوں اور ویکسینیشن اس کی ہوئی ہوئی ہے یا نہیں, کیا کیا دیکھنا ہے مجھے؟ کیٹس لیتے ہوئے سب سے پہلے تو آپ کو کیٹ کو بالکل ایسے اوپر سے لے کے نیچے تک ٹچ کر کے دیکھنا ہوتا ہے کہ کوئی اسکن انفیکشن تو نہیں ہے. وہ آپ کو کلیئرلی پتہ چل جائے گا کہ کوئی اسکن انفیکشن ہے. اسکن انفیکشن ہے تو پھر ٹوٹلی نو کہ آپ نے لینی ہی نہیں ہے وہ کیٹ, ٹھیک ہے. سیکنڈ یہ کہ ان کی جو فر ہے اس کے فر سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی کوالٹی کیا ہے نا, فر وہ 4 کوٹڈ ہے, ٹرپل یہ تو کوٹڈ ہے. کسی ایکسپرٹ کو ہی پتا ہوگا نا, ایک عام آدمی کس طرح. آپ کوئی ٹیکنیک بتائیں کہ کیا چیز چیک کرنی ہے, جیسے آپ نے بتایا اس کو ٹچ کرنا ہے اوپر سے نیچے. سب سے پہلے تو یہی ہے کہ آپ ٹچ کر کے دیکھیں, ایئرز چیک کر لیں کہ ایئرز میں سے تو واٹری یا یلوش سا کچھ نہیں آ رہا, میوکس وغیرہ تو نہیں آ رہا, یہ پہلی چیز ہے. آئیز ان کی پراپر ہے. سیکنڈ پھر فر آ جاتا ہے, اور پھر جو ہے وہ کیٹ اٹس اوکے, پھر آپ وہ کیٹ لے سکتے ہیں. اچھا, اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ بہت چھوٹی چھوٹی پیاری پیاری بلیاں نا وہ مل رہی ہوتی ہیں اور آپ انہیں ایزیلی خرید بھی سکتے ہیں. اچھا, ان کو گھر لا کے ڈراپر سے انہیں دودھ پلانا, ان کی دیکھ بھال کرنا, ایک چھوٹی سی باسکٹ ان کے لیے بنا دینا, اس میں رکھنا, ان کو ٹرین کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. کتنے ڈیز کی
بلی یا بلی کا بچہ جو ہے, بلی کا بچہ ہی ہوگا کتنے دنوں کا, وہ آپ لے سکتے ہیں. آئیڈیل کیا ایج ہے مطلب کیا ایج ہونی چاہیے؟ آئیڈیل ایج جو ہے نا وہ آپ 60 ڈیز سے چھوٹا بچہ کبھی بھی نہیں لے سکتے, کیونکہ مدر کیٹ کا یہی ہے کہ آپ 60 ڈیز سے پہلے آپ مدر کیٹ سے الگ کر دو گے بچے کو تو وہ سروائیو نہیں کر سکتا. جیسے ہیومن بیبیز کا ہوتا ہے کہ 2 ایئرس کا ان کا فیڈنگ پیریڈ ہوتا ہے, تو اس طرح سے کیٹس کا بھی یہی والا سسٹم ہے, آپ ان کو الگ نہیں کر سکتے مدر کیٹ سے. سیکنڈ یہ کہ جب 2 منتھس کا بیبی ہے تو وہ آلریڈی مدر کیٹ کے ساتھ ٹرینڈ ہو چکا ہوتا ہے پورے ٹائم میں, لٹر ان کا ٹرین ہو چکا ہوتا ہے, وہ مدر کیٹ کے ساتھ جو ہے فوڈ کھانے لگ جاتا ہے, پراپر چکن لینے لگ جاتا ہے, تو پھر وہ ٹائم آئیڈیل ایج ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی کیٹ کو اڈاپٹ کر سکتے ہو. سیکنڈ, جتنا چھوٹا بچہ 2 منتھ سے لے کے 3-4 منتھس تک جتنا چھوٹا بچہ ہوگا وہ اتنی جلدی آپ کے انوائرمنٹ میں وہ آپ کے ساتھ ٹیم ہو جائے گا. اچھا یہ بتائیں کہ مارکیٹس کے اندر ظاہر ہے بہت سارے ایکسپرٹس موجود ہیں, آپ نے گھر میں ان کو پالا, اس کے بعد آپ کا جو شوق ہے یہ بزنس میں تبدیل ہو چکا ہے اب, تو بطور خاتون کیٹری آنر کس طرح کتنا چیلنجنگ ہے اس کاروبار کو پاکستان میں چلانا اور اس کو آگے رن کرنا, گرو کرنا؟ پرابلمز ہر بزنس میں آتی ہیں, مجھے بھی آئی تھی, کیونکہ میرا جو اسٹارٹنگ اماؤنٹ تھا وہ کافی چھوٹا تھا, لائک 35,000 سے میں نے اسٹارٹ کیا تھا, اور کچھ لوگ تھے اس ٹائم پہ جو لاکھ سے ابو اماؤنٹ لے کے بیٹھے تھے. اسٹارٹنگ میں مجھے بہت زیادہ پرابلم آئی, پیپل سیڈ نو ٹو ورک ود می اور کلیئرلی آن مائی فیس. اچھا. اور اینڈ آئی واز لائک مطلب ایسے کیسے ہو. اس ٹائم پہ صرف 2 لوگ تھے جو مجھے سپورٹ کر رہے تھے, ایز ایم سیلنگ کیٹ فوڈ, کیٹ لٹر, تو صرف 2 لوگوں نے مجھے ٹوٹلی سپورٹ کیا تھا, امپورٹرز ہیں میرے. لیکن کہ پھر کرتے کرتے ایک ٹائم وہی آیا تھا جنہوں نے نو بولا تھا, پھر وہی سارے لوگ آئے تھے کہ آپ ہمارے ساتھ کولیبریشن کریں اور ہمارے پروڈکٹس کو پروموٹ کریں. اچھا لبنہ, یہ مجھے بتائیں کہ کتنا مشکل ہوتا ہے ایک بے زبان جانور کی, آپ بات سمجھ رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے اس کو بھوک کب لگ رہی ہے, اس کو تکلیف میں کب ہے, اس کو کس چیز کی ضرورت ہے, تو یہ ایک پورا ٹریننگ پروسیس ہوتا ہے کہ اچھا آپ نے ٹریننگ لی ہے, اس کے بعد آپ یہ کام شروع کر رہے ہیں. کتنا مشکل رہا یہ سب کچھ؟ اس کے پیچھے ٹریننگ تو بالکل نہیں کہہ سکتے, بس آپ کی اٹیچمنٹ, آپ کتنا اینیمل سے اٹیچ ہیں. سیکنڈ یہ کہ آئی یوز ٹو آبزرو مائی بیبیز, کہ سوری آئی ایم سیئنگ مائی بیبیز بٹ دے آر مائی بیبیز ایکچولی. تو ان کا ایکچولی مجھے جب پتہ چلتا ہے یہ جب فوڈ ان کا جو فیوریٹ فوڈ ہے یا اس کی طرف نہیں آ رہے ہوتے, یا کھانا نہیں کھا رہے پراپر, یا پھر کوئی اس طرح سے بیہیویئر چینجز, سم ہاؤ اگر ان کو کوئی پرابلم ہوتی ہے دے یوز ٹو کم اور بس آ کے پاس بیٹھ جاتے ہیں. کیونکہ کیٹس بہت موڈی ہیں, تو وہ صرف اپنے مطلب کی ہی وجہ سے آتی ہیں, ادروائز نہیں آتی. تو تب پتہ چلتا ہے کہ ہاں کچھ پرابلم ہے. ظاہر آپ کی یہ بیبیز ہیں تو آپ اس کی باڈی لینگویج کو سمجھتے ہیں, بیہیویئر چینجز سمجھ رہی ہوتی ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ کچھ لوگ, بلکہ اکثر لوگ پیٹس کو خریدتے ہیں لیکن پراپر ٹرین نہیں کر پاتے, اسی وجہ سے وہ ڈسکنٹینیو کر دیتے ہیں کیونکہ وہ لیٹر ٹرین نہیں ہو رہے ہوتے, کھانا کھانے کے حوالے سے ایشوز ہوتے ہیں. پھر سب سے زیادہ جو فر کے ایشوز جس کا آپ نے ذکر کیا, فر کے ایشوز بہت زیادہ ہوتے ہیں, تو ان چیزوں کو کس طرح سے پھر اوور کم کیا جائے؟ وہی بات کہ اگر آپ 2 منتھ کا بچہ لوگے پرچیز کریں گے کسی بھی شاپ سے یا کسی بھی لوکل شاپ سے, تو اس میں یہی ہوگا وہ ٹوٹلی ٹرین بچہ ہوگا, تو آپ کو جو اس کے آؤٹ کمز بہت پازیٹیو ملیں گے, اور وہ بچہ ٹرینڈ ہے تو اٹس آبویس کہ وہ آپ کو پریشان نہیں کرے گا. سیکنڈ یہ ہیلتھ ایشوز ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. اگر ہمارے انسانوں میں اگر کوئی پرابلم ہے, مطلب ہیومن بیبیز اگر ہمارے بیمار ہوتے تو ہم ان کو باہر نہیں پھینک دیتے, ہم ان کو پراپر ٹریٹمنٹ دیتے ہیں. تو اٹس آبویس کہ اگر آپ کا بچہ بیمار ہے تو اگر آپ فورن ٹریول نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ کافی سینسیٹیو ہوتے ہیں, یہ ہر جگہ فورن ٹریول نہیں کر سکتے, آپ جو فرسٹ ایڈ دے دو, اس کے بعد نیکسٹ ڈے فورن ویٹ کے لے کے جائیں. معاملات خراب کر کے پھر آپ لے کے جاؤ گے, اٹس آبویس کہ بچہ پھر سروائیو نہیں کرے گا, اور پھر آپ اس کو وہ معاملہ اور خراب ہو جائے گا. اور پھر آپ جتنا آپ ٹائم لیتے ہو اس کو ویٹ کے پاس لے کے جانے کے لیے, اتنے آپ کے ویٹس کے بل بھی بڑھتے جاتے ہیں. تو یہ بڑا مہنگا ہوتا ہے, ایک پازیٹیو چیز ہے کہ آپ ایک تو مہنگی بلیاں, اور اوپر سے پھر ڈاکٹر کے خرچے, مہنگے علاج, اور ماشاءاللہ ان کی ڈائٹ بھی بڑی مہنگی ہوتی ہے, کافی مہنگی ہوتی ہے. اور پھر انہیں ایک پراپر آپ کو نا ایک ٹائم لے کے چلنا پڑتا ہے. اچھا اس ٹائم پہ یہ انہیں دینا ہے, اس ٹائم. بہت شکریہ آپ موجود تھی ہمارے ساتھ, اور جو لوگ بلیوں کے شوقین ہیں نا وہ سمجھ چکے ہوں گے, اور جو نہیں ہے نا یہ پیاری پیاری بلیاں دیکھ کے انہیں شوق پیدا ہو گیا ہوگا بلیاں خریدنے
تھنक. अब जरा आगे बढ़ते हैं और मिलवाते हैं आपको फख्रे पाकिस्तान से, फख्रे बलूचिस्तान से, कराटे चैंपियन नाज गुल हजारा से आपको मिलवाएंगे जो मुल्क के लिए इंटरनेशनल कराटे इवेंट्स में 50 से ज्यादा मेडल्स अपने नाम कर चुकी हैं. नाज गुल ने मुश्किल हालात के बावजूद ना सिर्फ कराटे सीखे बल्कि कामयाबियां समेट कर मुल्क का नाम रोशन किया. उसके साथ साथ उन्होंने बताया कि खवातीन हर मैदान में हर जगह पर अपना लोहा मनवा सकती है. नाज गुल हजारा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे. नाज, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए. और जब हम बात करते हैं ना किसी भी खातून की कि उन्होंने मैदान में मुखालिफ को चारों शाने चित किया है और वो कोई पाकिस्तानी खातून है, बलूचिस्तान की खातून है या कहीं पेशावर की या किसी भी जगह की, तो बड़ा फ़ख्र हम महसूस करते हैं. सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि अब तक कितने और कौन कौन से इवेंट्स हैं जिसमें आप मेडल्स अपने नाम कर चुकी हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम. पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि ये जो मतलब ये मिस प्लेस एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि 50+ इंटरनेशनल, वो सेंटेंस थोड़ा मिस प्लेस हुआ है. 50+ मेडल्स होते हैं, इंटरनेशनल मेडल्स नहीं है, सही. और उसके बाद मैं साउथ एशियन गेम्स चैंपियन रही हूँ और चैंपियनशिप मैंने खेला है. नेशनल गेम्स डबल गोल्ड मेडलिस्ट रही हूँ और मैंने अभी तक मैं अनबीटन नेशनल चैंपियन हूँ. सही, ठीक. अच्छा नाज, ये बताएं कि कराटे सीखना, मेडल्स जीतना कितना मुश्किल लगता था और अब जब इस पोजीशन पर आप चुकी हैं तो अपने जो जूनियर्स हैं, नए आने वाले जो लोग हैं जो कि इंटरेस्टेड हैं, ख़ास तौर पर जो ख़वातीन इंटरेस्टेड हैं, उनको किस तरह से आप मोटिवेट करना चाहेंगी? कराटे सीखना मुश्किल नहीं है लेकिन हर चीज़ के लिए एक इंटरेस्ट की ज़रूरत होती है. मतलब अगर पैशन होते तभी तो सब कुछ होता है. अब कराटे सीखना अगर किसी को इतना शौक़ होता है, मतलब सिर्फ कराटे नहीं, जो भी स्पोर्ट्स होते हैं, अगर इंसान को शौक़ होता है वो जल्दी सीख जाते हैं क्योंकि वो ज़्यादातर मतलब फोकस करते हैं. और जो ज़्यादा शौकीन होते हैं, मैं उन लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगी कि वो लोग आ जाए. कम से कम अगर आप लोग एक बार ट्राई कर लें, अगर आप लोग सीख नहीं सकते फिर भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं. सही. अच्छा नास, मुझे बताएं जैसे कराटे की हम बात करें, सेल्फ डिफेंस के लिए भी अब हम बात करते हैं कि अच्छा खवातीन अगर बाहर जा रही हैं तो उनको कराटे एटलीस्ट आने चाहिए. ये खेल भी है और दूसरा सेल्फ डिफेंस भी है. ट्रेनिंग लेना, ट्रेनिंग आपने किससे ली और बाकी खवातीन जो कि ट्रेनिंग लेना चाहती हैं उन्हें क्या करना चाहिए, किस तरह से वो ट्रेनिंग ले सकती हैं? जी बिल्कुल. अभी मैं सेंसी गुलाम अली हज़ारा की स्टूडेंट हूँ. मेरा उस्ताद है शुरू से 2007 से अब तक मैं कराटे खेलती आई हूँ और मेरा टीचर सेंसी गुलाम अली हज़ारा है. और इस तरह है कि कराटे मतलब कराटे जो भी खेलना चाहते हैं वो खेल सकते हैं और इसमें कोई मतलब वो नहीं है कि अब मतलब मैं नहीं कर सकती या इस तरह कुछ नहीं है. अच्छा, एक और चीज़, जैसे मैं सेल्फ डिफेंस की बात करूँ, कभी ज़रूरत पड़ी कि किसी ने आपको तंग किया और आपने चारों शाने चित कर दिया उसे कराटों के जरिए, कभी ऐसा हुआ रूटीन की ज़िंदगी में? जी बिल्कुल, तो बहुत ज़्यादा हुआ है लेकिन अभी मतलब ये भी नहीं है कि मतलब जो भी हमें तंग करे हम उसको उसी जगह पे मतलब उस पर वो अटैक करे, इस तरह नहीं है. कभी कभी हम लोग मतलब इस तरह बात को अनसुनी करके गुजर जाते हैं. लेकिन एक बार ऐसा हुआ था कि एक लड़का नहीं मतलब एक बुजुर्ग आदमी ने मुझे छेड़ा था. उसने मुझे बहुत मतलब गंदी गाली दी थी. फिर मैंने उससे पूछा कि इस तरह क्यों आपने मुझे गंदी गाली दी. फिर उसने कहा कि उसी टाइम उसने कहा कि मैंने नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, दफा हो जाए. फिर उसी टाइम मैंने उसको बहुत मारा. यानी आपने हिसाब बराबर कर दिया. अच्छा, चुपता फौरन. अच्छा नाज, ये बताएं कि स्टूडेंट लाइफ में कराटे का जो स्टार्टिंग पीरियड था उससे लेकर अब तक कितने लड़कों की पिटाई लगा चुकी हैं? इस तरह तो तकरीबन 7-8 की पिटाई कर चुकी हूँ. अब ये जो अब फौरन से खवातीन कराटे सीखना शुरू कर दें और कोई तंग करे ना फौरन से पिटाई लगा दें. अच्छा मुझे बताएं कि जो जिस जगह से आपका ताल्लुक है, यकीनन वहाँ पर खवातीन के लिए चीज़ें मुश्किल होती हैं, ज़्यादा चैलेंजिंग होती हैं. तो आपको देखिए यकीनन लोग इंस्पायर भी होते होंगे. आपके इर्द गिर्द की जो खवातीन हैं, जो बच्चियाँ हैं, जो यंग जनरेशन है, वो कहती होंगी हमने नाज गुल जैसा बनना है. सही है? इस तरह है. अभी पहले बहुत चैलेंजिंग था लेकिन अब माशाल्लाह काफ़ी लड़के आगे आ रहे हैं. फीमेल्स बहुत मतलब इंटरेस्टेड है. अब पहले तो यहाँ स्पेशली बलूचिस्तान में कोई ट्रेनिंग मतलब एक्सरसाइज नहीं करते थे. अभी सारे स्पोर्ट्स में, फुटबॉल में, वुशु में, टेक्वांडो, इस सारे स्पोर्ट्स में फीमेल्स काफ़ी आगे मतलब बढ़ चुकी है.
ٹھیک ہے، ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، حکومت کی طرف سے سپورٹ مل رہی ہے؟ کیونکہ یہ شکوہ رہتا ہے سب کو، چند کھیلوں کے علاوہ کسی اور کھیل کو پروموٹ کرنے کے لیے سپورٹ اتنی زیادہ نہیں ہے ہمارے ملک میں. کیا آپ اس چیز سے مطمئن ہیں؟ یہ تو مطلب جتنے بھی پلیئرز ہیں سب یہی مطلب کمپلین کرتے ہیں کہ جتنا کرکٹ کو سپورٹ مل رہا ہے، جتنا کرکٹ کو سپورٹ کر رہے باقی جو وہ ہوتے ہیں گیمز ہوتے ہیں ان کو سپورٹ نہیں کرتے. جی میرا بھی یہی مطلب شکایت ہے کہ جتنا کرکٹ کو سپورٹ کرتے اس کا اگر آدھا کسی اور اسپورٹس کو سپورٹ کرے. مطلب ہر کوئی جتنے بھی پلیئرز ہوتے جو بھی مطلب رنگ میں اترتے یا میدان میں وہ جاتے، پھر اگر کسی ملک کا جھنڈا اسپیشلی وہ باہر جاتے، کوئی بھی مطلب میدان میں ہارنے کے لیے نہیں جاتا، وہ اپنی پوری طاقت پوری جان لگا کے مطلب پاکستان یا اپنے ملک کا نام روشن کرنا چاہتے. تو میرا بھی مطلب یہ ہے کہ اگر کرکٹ کو جتنا ویلیو دیتے کم سے کم باقی جو اسپورٹس ہیں ان کو بھی ویلیو دینا چاہیے. اچھا ناز، مجھے یہ بھی بتائیں کہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ گھر سے کسی بھی ایسے کھیل کے لیے نکلتے ہیں تو بڑے کم لوگ ہوتے ہیں جو سپورٹ آپ کو کرتے نظر آتے ہیں، اور عموماً یہ سننے کے لیے ہوتا ہے کہ لڑکیاں کہاں یہ کریں گی، یہ لڑکوں کے کام ہے. تو آپ کے گھر میں فیملی آپ کی سپورٹیو ہے؟ کس نے سپورٹ کیا، کس نے مخالفت کی، کتنے نیگیٹو کامنٹ سننے کے لیے ملے؟ جی بالکل اس طرح ہے. 2015 تک مجھے پرمیشن نہیں ملتی تھی گھر سے، نہ مجھے امی پرمیشن دیتے تھے اور نہ پھر ابو پرمیشن دیتے. صرف میرے جو بھائی لوگ ہوتے تھے وہ مجھے کہتے تھے کوئی بات نہیں آپ کھیلو. جیسے ہم مطلب سٹی سے باہر جاتے تھے مجھے امی کہتی تھی کہ جاؤ. اب میں نے تو اجازت نہیں دی آپ کو، جاؤ اپنی مرضی سے جانا ہے جاؤ. لیکن پھر بھی میں جاتی تھی، پھر واپس آتی تھی، پھر بھی مجھے کوئی ویلیو نہیں دیتا تھا. لیکن 2015 کے بعد حالت چینج ہوا. ابھی میرے ابو بھی مجھے سپورٹ کرے اور امی بھی. ٹھیک ہے، تو آپ کی باقی بہنیں بھی ہیں یا آپ ایک ہی بہن ہیں؟ اور جو بہنیں وہ بھی یہ سوچتی ہیں کہ ہم نے ناز گل کی طرح ہی ملک کا نام روشن کرنا ہے، ناز گل کی طرح ہی کچھ نہ کچھ میدان میں کر کے دکھانا ہے؟ جی میری چھوٹی بہن ہے وہ بھی کھیلتی ہے، وہ بھی ریلوے سے کھیلتی ہے. اچھا ناز، آگے کے لیے کیا سوچا ہے؟ کراٹے کی فیلڈ کو، اپنے اس شعبے کو آگے لے جانے کے لیے، پروموٹ کرنے کے لیے کیا پلاننگ ہے؟ جب آپ ظاہر اب آپ سینئر ہیں، مزید بھی آپ ٹورنامنٹس میں حصہ لیں گی، جیتیں گی انشاءاللہ. آگے جا کر کوئی اکیڈمی قائم کرنے کا ارادہ ہے؟ کس طرح سے اس چیز کو آگے لے کر آپ نے چلنا ہے؟ جی بالکل اس طرح ہے. مطلب ابھی جب تک میں کھیلنا چاہتی ہوں میں کھیلوں گی اور ضرور کھیلوں گی، بہت محنت کروں گی. اور آگے اللہ مالک ہے، مطلب ابھی تک کوئی پلاننگ نہیں ہے. اچھا ناز، جو خواتین ہمیں دیکھ رہی ہیں، جو بچیاں، جو ینگ جنریشن ہمیں دیکھ رہی ہے، میں چاہوں گی آپ انہیں کوئی میسج دیں ہمارے پلیٹ فارم سے تاکہ ہم یہ بڑے ایزیلی بتا سکیں کہ کوئی بھی کھیل کے علاوہ سیلف ڈیفینس بھی ہے. دوسرا کہ کوئی بھی کھیل مشکل نہیں ہوتا اس وقت تک جب تک آپ اسے کھیل نہیں لیتے، اور فیملی کی سپورٹ انتہائی ضروری ہے. جی یہ تو بہت لازمی ہے. مطلب اگر فیملی میں سے کوئی بھی سپورٹ کرتا ہے وہ تو اور اچھی بات ہوتی ہے. مطلب جو بھی مجھے ابھی لائف دیکھ رہے ہیں، میرا میسیج ان کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ لوگ اسپورٹس نہیں کھیلنا چاہتے کم سے کم آپ لوگ ایکسرسائز کریں، مطلب آپ فٹ رہے. اگر آپ کو مطلب کسی اسپورٹس میں انٹرسٹ نہیں ہے، آپ کم سے کم اتنا پریکٹس تو کر سکتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ انسان جب شیشے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے انسان کو اتنا مطلب وہ فیلنگ آ جائے کہ میں اچھا دکھ رہا ہوں. ایسا نہ ہو کہ پیڑ یہاں سے نکلا ہوا پھر اس طرح. مطلب اگر اسپورٹس نہیں کرنا چاہتے تو پلیز آپ لوگ ایکسرسائز کریں. چلیں اگر آپ اسپورٹس نہیں کرنا چاہتے تو ایٹ لیسٹ آپ اپنے آپ کو فٹ تو رکھیں. فٹ رکھیں گے تو زندگی بھی آپ کی تھوڑی زیادہ بھی ہو سکتی ہے. ناز بہت شکریہ گفتگو کرنے کے لیے، ٹائم دینے کے لیے. آپ پاکستان ہے بہت سارے لوگوں کے لیے زندہ مثال، مشعل راہ ہے. اور ہماری جو سوسائٹی کی بچیاں ہیں، جو ینگ جنریشن ہے، میں کہتی ہوں سب کو کراٹے سیکھنے چاہیے کہ کبھی بھی کوئی تنگ کرے نا تو فوراً سے اس کی پٹائی لگا. بالکل یہ پازیٹیو فیز ہے پاکستان کا کہ پاکستان کے اندر خواتین کس طرح سے ترقی کر رہی ہیں، ہر میدان میں اپنے جھنڈے گاڑ رہی ہیں. ایک بریک لیں گے جس کے بعد حاضر ہوں گے. بلکہ ہم کلوزنگ کر لیتے ہیں. کلوزنگ دراصل فراز کو اتنا شوق اور زیادہ ایکسائٹڈ ہو گیا کلوزنگ کرتے ہیں وقت ختم ہو گیا. کل آپ سے پھر سے ملاقات کریں گے، بہت ساری باتیں کریں گے. اپنا بہت سا خیال رکھیں. اللہ حافظ.